بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تؤسر اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهب همنا آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 6 بإذن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا۔ آپ لوگوں کے ماشاءاللہ سے 5 پارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور بہت معذرت کہ میں بہت ہی شارٹ ایکسپلینیشن کر پا رہی ہوں، تھوڑا سا آواز کی وجہ سے بھی، کھانسی کی وجہ سے بھی، اور وقت کی کمی کی وجہ سے بھی۔ تو انشاءاللہ ہماری ڈیٹیل ایکسپلینیشن 8ویں پارے تک تو تقریباً ہماری یوٹیوب چینل پر ہے، اور شارٹ کورس جو ہمارا دور قرآن ہوئے تھے تو وہ ہماری یوٹیوب پر موجود ہے۔ جو بھی ڈیٹیل تفسیر سننا چاہیں وہ ڈیٹیل سن لیں۔ یہاں سے اگر ان کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر بہت شارٹ بولا گیا ہے یا کوئی آیت یہاں سے نہیں سمجھی ہے تو وہ آیت کا ایکسپلینیشن وہ یوٹیوب پر سے جا کر سن سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 6 سورہ نساء آیت نمبر 149 سے۔ یحب اللہ الجہرہ۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہی تھی کہ اب تک جو ہمارے پارے ہوئے تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اب تک کے پاروں کے تو نام یاد ہو گئے ہوں گے۔ سورے تو بہت تھوڑے سے ہوئے، سورہ فاتحہ ہوا، اور اس کے بعد بقرہ ہوا، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد آل عمران اور سورہ نساء شروع ہوا ہے اب۔ تو سورے تو ہمارے 3 ہی ہوئے ہیں، چوتھا شروع ہوا ہے، لیکن پاروں کے نام بھی آپ کو اب تک یاد ہو گئے ہوں گے۔ کیا تھا پہلے جلدی سے بتائیے، کیا تھا پہلے پارے کا نام؟ چلیے دیکھتے ہیں کس کس کو یاد ہے۔ فاسٹ لکھتے جائیے چیٹ باکس میں۔ پہلے پارے کا نام کیا تھا؟ چلیے فاتحہ، سورہ فاتحہ، سورہ نمبر فرسٹ، پہلا سورہ فاتحہ تھا سورہ۔ پارہ نمبر دیکھیے کیا کیا ہے، کون کون لکھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، ویری گڈ ویری گڈ۔ الف لام میم بقرہ، ہاں سیقول، سیکنڈ پارے کا نام سیقول ہے۔ ہاں، تیسرے پارے کا نام تلک الرسول۔ چوتھے کا نام کیا تھا؟ ہاں، چوتھے پارے کا نام، 5ویں پارے کا نام الف لام میم تھا، سوری المحسنات تھا۔ چوتھے پارے کا نام کیا تھا؟ لن تنالوا البر۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ، بہت خوب بہت خوب، ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ، بہت فاسٹ ماشاءاللہ سے ہماری سسٹرز نے لکھا ہے۔ بہت خوشی ہوئی ہے مجھے کہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ سوروں کے نام کے ساتھ ساتھ 5 پاروں کے نام بھی الحمدللہ یاد ہو گئے ہیں۔ اور انشاءاللہ چھٹا پارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے، یحب اللہ۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، لا یحب اللہ، سوری لا یحب اللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اب یہ دیکھیے کہ آگے کی آیت شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ ایک الفاظ پر ہی غور کر لیں کہ جو مومن بندے ہیں نا، اللہ والے جو بندے ہیں ہمارے، جو اللہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ سے محبت جن کی ہے، تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا۔ یہاں پر ان کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، الرٹ ہو جانا چاہیے کہ کون سی چیز ہے جو میرا اللہ پسند نہیں کرتا، مجھے کون سی چیز نہیں کرنا ہے، کیا چیز ہے، کس چیز سے مجھے روکا جائے گا اب یہاں پر۔ تو الرٹ، جو اللہ والے بندے ہیں وہ فوراً رک جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میرے ہسبینڈ کو نہیں پسند، نہیں نہیں میرے بچوں کو نہیں پسند، اس لیے میں یہ نہیں کرتی ہوں، یہ نہیں کھاتی ہوں، یہ نہیں پہنتی ہوں، یہ اس طریقے کا کلر میں نہیں پہنتی ہوں، میرے ہسبینڈ کو نہیں پسند۔ تو ہمارے اپنے جو ہوتے ہیں کلوز ونس، لو ونس جن کو ہم کہتے ہیں، جو ہمارے بہت ہی قریبی ہوتے ہیں، تو ہم ان کی پسند ناپسند کا بہت خیال کرتے ہیں نا۔ اور ویسے تو دیکھیے کہ ہم دنیا والوں کا بھی بڑا خیال کرتے ہیں، ٹرینڈنگ نہیں، یہ ٹرینڈنگ ہے، نہیں اگر یہ میں پرانا فیشن پہنوں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہم لوگوں کی بھی بڑی پرواہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیا پسند ہے۔ اگر ہم اولڈ ماڈل کے کپڑے پہنے تو ہم سمجھیں گے کہ لوگ ہمیں ہنسیں گے ہمارے اوپر۔ ہم ٹیڑھا آڑا کچھ پہن لیں گے، ٹیڑھا آڑا میک اپ کر لیں گے، اور پارٹی میں چلے جائیں گے تو ہم کیا سوچتے ہیں، ارے لوگ کیا کہیں گے، میں نے ایسے کپڑے پہنا، ارے میں نے میچنگ دوپٹہ نہیں پہنا، لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو پہننے کا سلیقہ نہیں۔ مطلب ہمیں لوگوں کی بھی بڑی پرواہ ہوتی ہے، اپنی گھر والوں کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی بھی بڑی پرواہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ والے، تقوی والے، متقین جو ہے، صالحین لوگ جو ہے، وہ کس بات کی پرواہ کرتے ہیں؟ میرا اللہ کیا پسند کرتا ہے،
میرا اللہ کیا ناپسند کرتا ہے، میں وہ چیز نہ کروں جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ کس چیز کو ناپسند کرتا ہے، میں وہ کام نہ کروں۔ کہ دیکھیے نا کہ ہم لوگوں کی پسند کی پرواہ کر رہے ہیں، ہسبینڈ کی پسند کی پرواہ کر رہے ہیں، بچوں کی پسند کی پرواہ کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ سب سے پہلے اللہ کی پسند کی پرواہ کریں؟ تو یہاں پر دیکھیے سب سے پہلے یہ ورڈ آ رہا ہے لا یحب اللہ۔ اب میں سمجھتی ہوں کہ چھٹے پارے کا نام تو آپ کو پکا پکا یاد رہے گا کہ ہم نے پہلے ورڈ پہ ہی اتنی زیادہ اس کی ایکسپلینیشن سن لی، اور ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ میرا اللہ کیا چیز کو نہیں پسند کر رہا ہے، کس چیز کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص دوسرے کے متعلق کوئی بات کھلے طور پر ظاہری طور پر بتائے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، سوء کیا کس کو کہتے ہیں؟ برائی کو، کسی کی برائی کو بیان کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بالکل ہرگز نہیں پسند کرتا کہ کوئی انسان کسی کی بات کو، برائی کی بات کو کھلے عام یا اس کو محفل میں بیان کرے یا لوگوں کے سامنے بیان کرے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا۔ اب یہ کیسی بات ہے کہ کیسے اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، کیا چیز ہے یہ، کون سی چیز ہے؟ یعنی کہ اور پھر آگے یہ ہے بات کہ اگر صرف کون بتا سکتا ہے، کون بول سکتا ہے یہ بات، اللہ یہ کہ جس پر ظلم ہوا ہے، مگر کون یہ بات بتا سکتا ہے؟ اللہ من ظلم، جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ سب کے بیچ میں۔ اب جیسے کہ کوئی مظلوم شخص ہے، اس کو عدالت میں کھڑا کیا جا رہا ہے، تو وہ بول سکتا ہے کہ فلاں اور فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا، میری ساس ہے، میرے سسر ہے، میرے سسرال والے ہیں، مجھے مارتے ہیں، مجھے پیٹتے ہیں، مجھے اس سے اس کے لیے جہیز کے لیے ہم مجھے کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ تو یہ کس کے لیے ہے فلیکسیبلٹی؟ کہ ان کو اس سے رکھا گیا ہے الگ جن پر ظلم ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے سننے والا اور جاننے والا۔ تو اب یہاں پر مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور ظالم کے لیے بد دعا بھی کر سکتا ہے، بد دعا کرے یا حاکم کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کرے، یہ بھی وہ کہہ سکتا ہے، اور دوسرے لوگ یا دوسرے لوگوں سے بیان کرے تاکہ اس ظالم کا ہاتھ روک سکے۔ جیسے کہ اب کوئی لڑکی ہے، شوہر اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، شراب پی کے آتا ہے، تو وہ جا کے اپنے میکے میں بول سکتی ہے، اپنے بھائیوں کو بول سکتی ہے، یہ شوہر کے بھائیوں کو بول سکتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسے کرتا ہے، تاکہ وہ ظالم کا ہاتھ روک سکے۔ یہ اتنی اجازت ہے۔ اب یہ یہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی برائی کو چھپائے، یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسا نہیں کہا کہ تم اپنے شوہر کی برائی کو چھپاؤ یا اپنے وہ ان کے ظلم کو چھپاؤ، بلکہ یہاں پر اس سے اس لیے کہا گیا کہ تاکہ وہ اس ظلم سے بچ سکے۔ مگر اگر یا مثلاً اگر کسی نے گالی دی ہے تو وہ بھی اس کو ویسے ہی گالی دے سکتا ہے، مگر زیادتی نہ کرے۔ اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو اس کو ایک ہی تھپڑ واپس مارا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اس ایک تھپڑ کے بدلے 2 تھپڑ مارتا ہے تو پھر وہ خود مظلوم ہو جائے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اس کے اوپر پھر وہ مظلوم کی لسٹ میں آ جائے گا۔ اب وہ پہلے ظالم تھا کہ اس کے ایک تھپڑ پڑا تھا، لیکن اب اس نے پلٹا کے 2 تھپڑ مار دیے، تو اب مظلوم کی لسٹ میں کون آ جائے گا؟ جس نے زیادتی کی۔ پھر اسی طریقے سے مظلوم کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کی بات کو بیان کرتا پھرے، یا اس کے نام کا اس کے نام کی غیبت کرے، یا گلہ کرے، یا گناہ کبیرہ جس کا مقصد صرف دوسروں کو ذلیل کرنا ہے، کسی کے عیبوں کو بتانا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس کیا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کا عیب معلوم پڑ جائے اس کو سارے لوگوں میں بولتے پھرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈسکس کیا جاتا ہے، گروپوں میں ڈسکس کیا جاتا ہے، محفلوں میں ڈسکس کیا جاتا ہے، ارے فلاں کو تم نے دیکھا، ارے میں نے تو ان کو یہ دیکھا تھا، ارے میں نے فلاں کی بیٹی کو دیکھا، فلاں اس کے ساتھ جا رہی تھی وہ، ارے پتہ نہیں ان کا کیا ہے، ان کا کوئی چکر ہے۔ ارے ایسی ایسی باتیں جو ہوتی ہے نا، بھلے ہی اس کے پیچھے کوئی بات ہو یا نہ ہو، اور اس کو اتنا لمبا تمبا کھینچ کر تو کچھ اور بات کا کچھ اور بتنگڑ بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند۔ تو یہ چیز کون کون سی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند؟ تو اس میں کسی کی برائی بیان کرنا۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کچھ لوگوں نے، صحابی نے کہا کہ فلاں شخص ایسا ہے کہ جب تک اسے سواری پر نہ چڑھاؤ نہیں چڑھتا، کھانا نہ کھلاؤ نہیں کھاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اس کی غیبت کی۔ اب یہ دیکھیے کہ کوئی برائی، بہت بری بات نہیں کی، ہمارے پاس تو ہم کیا کیا باتیں نہیں کر لیتے ہیں کسی کے بارے میں، کہ وہ فلاں تو ایسی ہے، فلاں تو ویسی ہے، اس نے تو ایسے کیا، اس نے تو، اور پھر اس کو فون کیا، اس کو بتا دیا۔ اب آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے تو
نیوز یوں کا یوں 4 جگہ پر پہنچ گئی، 4 نے پھر 8 کو پہنچا دیا، پھر 8 نے 16 کو پہنچا دیا۔ تو کیسے تیزی سے ہوا کی طرح نیوزیں پہنچتی ہیں آج کل۔ پہلے کے زمانے میں تو بھی اگر کوئی جائے گا کسی کے گھر، پہلے تو اول تو کیا ہوتا تھا کہ کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا تھا۔ بیچارے پہلے کے لوگوں کے پاس اتنے کام ہوتے تھے کہ وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکل پاتے تھے۔ ہم دیکھتے تھے کہ پہلے کے زمانے میں ہماری نانیاں، دادیاں، ہماری امیاں کہاں مہینوں گنتی وہ باہر نہیں نکلتی تھی۔ لیکن اب دیکھیے کہ کیسا حال ہے کہ بیٹھے بیٹھے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ یا پھر فون کالز پہ فوراً اس کی بات اس تک پہنچ گئی، اس کی بات اس تک پہنچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں پسند کرتا کہ تم کسی کی بات کو، کسی کی برائی کو بیان کرو برے طریقے سے۔ کسی کی برائی دیکھیے، پتا نہیں وہ برائی ہے بھی یا نہیں۔ اب آپ کئی لوگوں کو ٹوہ لگی رہتی ہے کہ وہ پڑوس میں دیکھیے نا، میں اکثر دیکھتی ہوں ان کے گھر میں فلاں مرد آتا ہے، وہ فلاں جاتا ہے، وہ رات کو آتا ہے، وہ دن کو آتا ہے، لگے رہتے ہیں کھڑکیوں میں سے جھانکتے ہوئے، تاکہ پھر اپنے دوستوں کو پھر نیوزیں پہنچائیں۔ ارے وہ فلاں کا کیا ہوا؟ ارے تم نے بتایا تھا نا ان کے وہاں تو یہ مرد آتا ہے، وہ فلاں آتا ہے، ان کا یہ فلاں کزن آتا ہے، پھر وہ کیا ہوا ان کا؟ پھر ان کی شادی ہوئی تو کیا ہوا؟ پھر ان کے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو رہے تھے، کیا ہوا؟ تو یہ ساری چیزیں عورتوں کو کیا ہوتی ہے؟ بہت ٹوہ لگی ہوتی ہے، ایک تو سننے کی، معلوم کرنے کی، اور بعد میں پھر بیان کرنے کی۔ تو اس چیز سے یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے نا کہ کتنی ایک چھوٹی سی آیت میں کتنا بڑا میننگ، بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کر دی، کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی کی برائی کو بیان کرنے۔ پھر دوسری بات یہ کہ انسان اپنی خود کی بھی برائیاں نہ بیان کرتا پھرے۔ ایک یہ بھی بات ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ بھی انسان بہت برا انسان ہے، وہ اپنے آپ پر پھر کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو گواہ بناتا ہے۔ آج کل تو لوگ برا کام کر کے ڈنکے کی چوٹ پر چھپاتے نہیں ہیں بلکہ بولتے ہیں۔ کہ رات میں دیکھیے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات میں کوئی بندے نے گناہ کا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھا صبح تک، اور وہ بندہ خود صبح اٹھ کے لوگوں کو بتا رہا ہے میں نے رات فلاں اور فلاں کام کیا، اور فلاں غلط کام، برا کام کیا میں نے۔ اب اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل کہ جیسے رات میں کسی نے مووی دیکھی، اچھی مووی نہیں تھی، خراب مووی تھی، گندی مووی تھی، بے حیائی کی تھی، فحاشی کی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے تو اس کو پردے میں رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو نہیں بتایا، لیکن وہ بندہ خود اٹھ کے اپنے دوستوں کو بتایا ارے میں نے کل وہ والی مووی دیکھی، ارے وہ، اگر اس کو برائی سے بھی بیان کی جا رہی ہے تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ بیان تو ہو گئی نا بات۔ تو یہ بہت خراب مووی تھی، اچھی مووی نہیں تھی، گندی تھی، اس میں یہ بتایا گیا، اس میں تو یہ بتایا گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ آج کل ہمارے پاس برائی کو اتنا عام کیا جا رہا ہے کہ وہ برائی اب برائی نہیں رہ رہی۔ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو ہم کو زنا کیا ہے، یہ ریپ کیا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا۔ آج کل دیکھیے کہ ریپ کی نیوزیں سنا کر تو لوگوں کو اتنا یوز ٹو کر دیا گیا ہے کہ اب لوگ یوں سنتے ہیں اور یوں اس کو ایزی لیتے ہیں جیسے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب مرنے کی بھی بات دیکھیے کہ پہلے ریئر کسی کا سننے میں آتا تھا کہ کسی کو قتل کر دیا گیا۔ اب دیکھیے کہ ہم کیسے نیوزیں سن رہے ہیں، غزہ کے لوگ مر رہے ہیں، سوڈان کے لوگ مر رہے ہیں، ان کو جلا دیا گیا، ان کو مار دیا گیا، ان کو گھروں میں مار دیا گیا، ان کو بم سے اڑا دیا گیا، اور ہم سن رہے ہیں اور ہم اپنے کام کر رہے ہیں، کوئی دل پہ اثر نہیں ہو۔ اتنی نیوزیں سنا کر برائی کو اتنا عام کر دیا گیا کہ اب وہ برائی ہمیں برائی نہیں لگ رہی۔ تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ برائی کو اتنا عام مت کرو کہ وہ برائی ہی نہ رہے پھر، کہ کوئی چیز اب دیکھیے کہ کوئی اگر ایک گالی ہی لے لیجیے آپ، اگر آپ پہلی بار کوئی گالی سنتے ہیں تو آپ کے باڈی پر گوز بمس آنے لگتے ہیں کہ یہ کتنی گندی گالی انہوں نے دی ہے، جس کو عادت نہیں ہے گالی سننے کی۔ اور دیکھیے کہ اگر بار بار وہی گالی کوئی سنتا ہے یا بولتا ہے تو اس کو اس کے میننگ بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہ اتنے بار دوہرا دیتا ہے اس کو کہ اس کے لیے کوئی میننگ نہیں ہے اس کے۔ تو یہاں پر وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی بات علانیہ اتنی برائی کو عام مت کرو کہ وہ برائی ہی نہ رہے پھر۔ اور لیکن صرف وہ شخص اپنی برائی کو بیان کر سکتا ہے جو جس پر ظلم ہوا ہے، کوئی جس پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی ایسا شخص جس پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو پیٹا جا رہا ہے، وہ اپنے کورٹ میں کیس کر رہا ہے یا اپنے مائکے والوں کو بول رہا ہے یا اپنے بھائی بہنوں کو بول رہا ہے، تو وہ بول سکتا ہے۔ اور نہ آج کل تو کیا بات ہو گئی، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ رات میں سسرال میں کیا ہوا، وہ صبح میں لڑکیاں پوری نیوز دیتی ہیں کہ ہمارے انہوں نے ایسے کیا، ہمارے انہوں نے ایسے کیا، وہ ہماری نند آئی تھی تو انہوں نے ایسے کیا، ان کے گھر میں یہ ہوا، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ برائی کو عام کرنے والی چیزیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ تو اللہ والے کبھی بھی ایسی باتوں میں ڈسکس میں نہیں پڑتے۔ آپ دیکھیں کہ ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں رہتا، بے حیائی سے، فحاشی سے،
بیکار لغویات سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا. انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے کہ متقین اور صالحین کی کیا صفات ہے. جب وہ کہیں دیکھتے ہیں ایسی باتیں تو وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں, وہاں ٹھہرتے نہیں وہ کہ اچھا مزہ آ رہا ہے, چلو انجوائے کریں گے, چلو یہ کیا نیوزیں سنا رہی ہے, یہ بڑی اچھی اچھی نیوزیں سناتی ہیں, کیا یہ کیا گپ شپ ہے, یہ کیا گوسپ کر رہی ہے, چلو سنتے ہیں. نہیں, بلکہ نیک لوگوں کی کیا کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ فوراً وہاں سے گزر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور رحم علیمن جاننے والا ہے یہ ساری چیزوں کو. اور اگر تم کوئی بات علانیہ کہو یا خفیہ طور پر کہو, چھپا کر کہو, کسی کا قصور معاف کر دو, تو اللہ تعالیٰ خود بھی بڑا معاف کرنے والا ہے اور ہر بات پر قادر ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ عفو اور درگزر کی بھی ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا, ہر آیت ہدایت سے بھرپور ہے. ہمارے لیے احکامات کیسے ہیں کہ مومن کو نکھار کر رکھ دیتی ہے ہر آیت. دیکھیے پہلی آیت میں صحیح, سب سے پہلی آیت میں لا یحب اللہ میں انسان کا نکھار ہو رہا ہے, اس کے اخلاق کا نکھار ہو رہا ہے, اس کے اخلاق کو دیکھیے کہ کیسے نکھارا جا رہا ہے. پھر اب دیکھیے کہ ہر آیت میں کچھ نہ کچھ ہمیں لیسن ملتا ہے. اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں نا تو ہمارے لیے ہر چیز میں ایک نہ کچھ ایک لیسن ہے, اور کوئی ہارڈ لیسن نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے. نہیں یہ تو بہت مشکل ہے, یہ تو نہیں کر سکتے. نہیں, ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ میں اکثر کہتی رہتی ہوں کہ ہمیں کوئی ہمالیہ پہاڑ پر جا کے بیٹھنا نہیں ہے, 40 دن کے چلے نہیں کاٹنا ہے, بھوکے اور پیاسے رہ کر عبادتیں نہیں کرنا ہے, یا پھر پورا سال بھر روزے رکھنا ہے, ایسے تو نہیں ہے نا. تو بالکل ہلکی پھلکی چیزیں مشق کروائی جا رہی ہے ہم سے کہ یہ انسان کب سچا اور پکا مسلمان بن جائے, مومن بن جائے. مسلمان تو ہے ہم پیدائشی, لیکن ہم پکے مومن بھی بن جائیں. تو یہاں پر عفو اور درگزر کی بھی پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ کسی کی زیادتی کا جواب دو تم تو کیا کرو, اس کو معاف بھی کر دو. کبھی کسی نے بول دیا, برا بول دیا, ہمارے پاس کیا ہے کہ ہاں دیکھو انہوں نے تو دیکھو دعوت رکھی تھی, مجھے بلایا نہیں, انہوں نے کارڈ پہ تو میرا نام ہی نہیں لکھا, وہ دیکھو کیسے ہیں, انہوں نے تو مجھے سلام ہی نہیں کیا, پرسوں مجھے بازو سے گزر گئے لیکن مجھے سلام نہیں کیا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ہم جو بیٹھتے ہیں تو سالوں سال وہ چلتی ہیں باتیں کہ انہوں نے مجھے پوچھا نہیں, انہوں نے مجھے بلایا نہیں, انہوں نے مجھے دعوت پہ نہیں بلایا, انہوں نے ساروں کو بلایا, سارے رشتہ دار وہاں گئے تھے, میں نے خود دیکھا. یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا, یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں, ہمارے دماغ میں بیٹھ کر تو گند پیدا کرتی ہیں. اور یہ انسان کو اس سے کیا ملتا ہے, صرف ڈپریشن, صرف اس کا بی پی اوپر نیچے ہوتا ہے, اور دوسروں کا تو کچھ بھی نہیں گیا, اس کا اپنا ہی اس سے نقصان ہوا. یہ دیکھیں نا, اس کی مثال بالکل ایک شہد کی مکھی اور گندی مکھی کی طرح. گندی مکھی کیا کرتی ہے, گندی گندی جگہوں پر بیٹھتی ہے اور ساری گند اپنے اندر سمیٹ کر لے کر آتی ہے, اور جہاں کہیں بھی بیٹھتی ہے وہ بیماریاں پھیلاتی ہے. تو برے انسان کی مثال ایسی ہے کہ وہ جگہ جگہ جاتا ہے, بری باری باتیں سنتا ہے, بری باتیں پھیلاتا ہے. تو اس کی مثال کیسی ہے, گندی مکھی کی طرح. اور نیک انسان کی مثال کیسی ہے, شہد کی مکھی کی طرح. شہد کی مکھی کیا کرتی ہے کہ اچھے اچھے پھولوں پر بیٹھتی ہے, وہاں سے رس چوستی ہے, اور پھر اس کا میٹھا شہد بناتی ہے جو کہ سب چیز کے لیے فائدے مند. تو ہمیں بھی کیا بننا ہے, شہد کی مکھی بننا ہے, گندی مکھی نہیں بننا ہے. کہ دیکھیے نا کہ انسان کے پاس اگر گندگی جمع ہو, اس کے ڈسٹ بین میں اگر بہت ساری گندگی جمع ہو جائے تو انسان کا دل بھی ویسی ہے نا, اس کے اندر بہت سارا کینہ ہے, بہت سارے لوگوں کی گندی بے حیائی کی باتیں پڑھ رہا ہے, بے حیائی کی موویز دیکھ رہا ہے, اور لوگوں سے بات چیت بھی کرتا ہے. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے اس طریقے کی باتوں میں, ان کو بڑا مزہ آتا ہے کہ جب بھی بات کریں گے تو بے حیائی کی باتیں, مذاق بھی کریں گے تو بے حیائی کا مذاق. تو یہاں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں نہیں کرنا ہے, اور عفو اور درگزر سے بھی کام لینا ہے. یہاں پر یہ بھی ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز کر دی تو اس کے ایک تو پردہ پوشی کر دو, کسی کی بات کوئی بری دکھی تو اس کو پردہ پوشی کر دو. اور یہ نہیں ہے کہ سب کے درمیان بولتے پھرو, اور عفو اور درگزر سے کام لو. کیوں کہ تم نہیں چاہو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کر دے, تو اس لیے ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے. کوئی چھوٹی موٹی بات اگر کسی سے ہو رہی ہے ہمارے سامنے تو ہمیں بڑا دل کر کے اس کو معاف کر دینا چاہیے. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں, لوگوں کے جنرلی الفاظ کیا ہوتے ہیں, نہیں میں تو ان کو قیامت تک معاف نہیں کروں گی, نہیں میں تو ان کا قیامت کے دن میں ان کا دامن پکڑوں گی کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسے اور ایسے کیا. یہ جہالت والی بات ہے. پھر اگر انہوں نے تو ان کی ایک بات دیکھ لی, لیکن اگر خود اس انسان کے اندر اگر اور کے بہت سارے گناہ ہوں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا, پاسبل ہی نہیں ہے. کہ کبھی کبھی نا جہالت کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں, معاف نہیں کرتے. معاف کرنا سیکھے, ہر روز رات میں نا معاف کر کے سویا کریں, کہ کیا ہوگا اس میں ہمارے دل کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا. ہم اپنے دل پر بوجھ لے کر رکھتے ہیں,
اگر ہم معاف نہیں کرتے ہیں نا تو ہمارے دل پر بوجھ رہتا ہے کہ دیکھو فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ویسے کیا. اور سچ مچ آپ دیکھیں نا، جب آپ سوتے ہیں، جب آپ لیٹتے ہیں، ساری چیزیں شیطان آپ کو ریئلائز کرا یاد دلاتا ہے کہ دیکھو کیسا، کہ کیسے دیکھو یہ انہوں نے ایسے کیا تھا، انہوں نے ویسے کیا تھا. دماغ وہی گھومتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے. انسان کو کیسا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو اسٹریس بڑھاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں دیتی، اسٹریس ہی بڑھاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھیں، اگر اللہ مجھے معاف کر دے گا، اس وجہ سے اگر میرے یہ کام کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو میں بھی ان کو معاف کر دیتی ہوں. اگر ہم ایسا سوچیں تو ہمارا دل بھی بڑا ہو جائے گا، ہم بھی صبر کر کے معاف کرنے والے بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا بھی ایک نام ہو جائے گا. تو یہ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کو بھی معاف کرنا ہے. آیت 150، جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق ڈالے، اور کہتے ہیں کہ بعض پر تو ہم ایمان لے آئے اور بعض کے منکر ہے، اور چاہتے ہیں کہ ایک راہ اختیار کرے، یہ لوگ یقیناً کافر ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے، ان میں سے کسی میں فرق نہیں کیا، تو اللہ ان کو جلد ہی ان کا ثواب ضرور عطا کرے گا، اور اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اہل کتاب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک خاص کتاب آسمان سے منگوا دے. تو انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی زیادہ بڑی بات کی درخواست کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اللہ کو ہمیں کھلم کھلا دکھاؤ. پھر ان پر ان کی اس گستاخی کے سبب بجلی آ پڑی. پھر انہوں نے گوسالہ کو دیوتا بنا لیا، بعد اس کے کہ ان کے پاس ہمارے بہت سے دلائل پہنچ چکے تھے. پھر بھی ہم نے درگزر کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بڑا رعب دیا تھا. اور ان سے قول و قرار لینے کے واسطے کوہ طور کو اٹھا کر ہم نے ان کے اوپر معلق رکھ دیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے میں عاجزی سے داخل ہونا اور یوم ہفتے کے بارے میں حد سے آگے نہ بڑھنا، اور ہم نے ان سے بڑا سخت قول و قرار عہد لیا تھا. اب یہاں پر دیکھیے کہ معجزات بتائے جا رہے، جات ہوں بینات. موسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے بینات دیے گئے تھے، کون کون سی نشانیاں دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو؟ کہ عصا دیا گیا تھا، موسیٰ کا عصا تھا، ید بیضا تھا، جو ان کا ہاتھ وہ بغل سے نکالتے تو چمکنے لگتا تھا. پھر آل فرعون سے ان کو نجات دی تھی. پھر ان کے اوپر عذاب آئے، ان کی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آئے تھے، تو ان سے بھی پھر ان کو یہ بھی معجزات تھے کہ ان کے اوپر جوؤں کا عذاب آیا، پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، پھر جو سیدنا موسیٰ کی دعا سے پھر دور کر دیا گیا. پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، اور جادوگروں کے مقابلے میں سیدنا موسیٰ کی کامیابی اور جادوگروں کا ایمان لانا، دریا کا پھٹنا، اس میں فرعون اور آل فرعون کا غرق ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ بینات. موسیٰ علیہ السلام کو جو بینات دی گئی تھی، تو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے کیا کیا تھا تم پر طور پہاڑ کو. یہ جب یہ لوگ نہیں مان رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا، جبرائیل علیہ السلام نے، کہ ان کے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اب مانتے ہو یا نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں اب ہم مانتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس قدر ظالم لوگ تھے کہ تم نے یہ سمجھا کہ تو تمہاری گوشالہ پرستی، یعنی کہ بچڑے کی جو پوجا کر رہے تھے، اور بچڑے کی پوجا کی وجہ سے تم پر یہ عذاب نازل ہوا. اور پھر بعد میں یہ موسیٰ کی قوم کی نافرمانیاں بتائی جا رہی ہے کہ کیسے انہوں نے اتنے ان کے اوپر معجزات آنے کے باوجود بھی پھر کیا کیا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. اور انہوں نے ہفتے کے بارے میں بھی ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی بار بھی ہم نے پڑھا کہ ہفتے کے بارے میں انہوں نے زیادتی کی، اور ان باتوں پر ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا. پھر جب انہوں نے ان لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا تو اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یوں کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ قلوبنا غلف. قلوبنا غلف کا کیا مطلب ہے؟ دل غلافوں میں ہے کا کیا مطلب ہے؟ اب جیسا ہم اپنے پلوں کو ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں تو اندر کا پلو گندا نہیں ہوتا نا، دست نہیں جاتی، کوئی گندگی نہیں جاتی، میلا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے دل تو غلافوں میں، اب ہمارے اندر کوئی بات جا ہی نہیں سکتی. تو یہاں پر ان کی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے دلوں کا پردے میں محفوظ رہنا، کہ ان کو کوئی ہدایت کی بات اگر سنائی جاتی تو وہ ان کے دلوں تک اندر نہیں پہنچتی. یہ بات یہاں پر بتائی جائے کہ اتنے زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، نافرمانیاں اتنی کر کر کے، عہد شکنیاں کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر اتنی بدبختی چھا گئی تھی کہ اب ان کے اندر کوئی بھی ہدایت کی بات ان کے اندر نہیں جاتی تھی، سب بے اثر. اب دیکھیے کہ ہمارے آس پاس
اب یہاں تو یہودیوں کی بات بتائی جا رہی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں، لیکن ہمارے آس پاس بھی کچھ لوگ ایسے ہیں آج بھی مسلمانوں میں بھی کہ آپ کتنی بھی ان کو ڈر کی باتیں بتائیں، لیکن وہ ایمان نہیں لاتے، اس طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، نمازوں کی طرف نہیں آتے. جو نمازیں چھوڑے ہوئے تو وہ چھوڑے ہوئے، جو دین کی طرف نہیں آنے والے تو وہ نہیں آنے والے، چاہے کچھ بھی کر لیں آپ، چاہے انہیں دوزخ کی بات سنائیں، چاہے انہیں قبر کے عذاب سنائیں، چاہے انہیں اللہ کا ڈر بتائیں، کتنی بھی باتیں بتائیں، وہ اتنے سخت ہو چکے ہیں ان کے دل کہ پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اور اس دوسرے یہ کہ وہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کے بھی اتنے دل سخت ہوتے ہیں کہ چاہے آپ ان کو کتنا بھی سمجھائیں کہ یہ شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے دل کتنے سخت ہوتے ہیں. چاہے ہمارے کوئی اپنے کلوز ونس ہوں، چاہے اپنے دوست ہوں، احباب ہوں، وہ آپ کی ساری باتیں مانیں گے اتنی چھوڑ کے. تو یہ ایسے لوگ کیا ہیں، انہوں نے اپنے دلوں کو ایسے محفوظ کر دیا کہ کوئی ہدایت کی بات ان کے اندر تک نہیں جاتی. آیت 156 اور ان کے کفر کے سبب اور اس بات پر کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بڑا ہی عظیم بہتان لگایا تھا، اور اس پر کہ انہوں نے کہا تھا ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہے قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا تھا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو شبہ ہے، اور جو ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کی طرف سے شک میں ہیں. ان کے پاس اس بات پر کوئی دلیل اور سند نہیں ہے بجز قیاس اور خیالی باتوں کے، اور کچھ نہیں. اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور اللہ بڑا زبردست حکمتوں والا ہے. اور اہل کتاب میں کوئی ایسا شخص نہیں جو مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تصدیق نہ کرتا ہو، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. انہی بڑے بڑے جرموں کی وجہ سے جو پاک چیزیں ہم نے یہودیوں پر حلال کر رکھی تھی وہ حرام کر دی، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے تھے، اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ اس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. لیکن ان میں سے جو لوگ علم دین میں پختہ ہے اور جو مومنین اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، اور جو نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں اور جو اللہ پر اور روز آخرت پر عقیدہ رکھنے والے ہیں، ان سب کو ہم ضرور بہت بڑا صلہ عطا فرمائیں گے. اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 162 میں راسخون فی العلم، راسخون فی العلم کس کو کہا جاتا ہے کہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ علم میں آگے ہوتے ہیں، راسخ ہوتے ہیں، پکے ہوتے ہیں. کہ جیسے کہ اگر آپ کو ہیرے موتی چاہیے تو آپ کہاں جائیں گے؟ سمندر کی تہ میں جائیں گے. آپ سمندر کے کنارے پر بیٹھے بیٹھے یہ نہیں سوچیں گے کہ اچھا چلو کوئی ہیرا آ جائے گا، موتی آ جائے گا، مونگے آ جائیں گے تو میں لے لوں گی. نہیں، وہاں پر بیٹھے بیٹھے کوئی چیز نہیں ملے گی آپ کو، بلکہ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ غوطہ خوروں کو دیکھیے کہ کیسی محنتیں کرتے ہیں، کیسے تہ تک جاتے ہیں، اتنی محنتیں کرنی پڑتی ہے. اتنی آسان تو بات نہیں ہوتی ہوگی نا تہ تک جانا، کتنا اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. تو راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں کہ دین کی باتوں پر، علم کی باتوں میں اتنے پختہ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کا انہیں علم ہوتا ہے. اور پھر کیسے ہوتے ہیں وہ؟ ایمان بھی لاتے ہیں، اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں. یہاں پر ہم کیا دعا کریں گے؟ بتائیے مجھے ذرا، دیکھیں گے کس کس کو آ گیا دعا کرنا. چلیے چیٹ باکس میں بتائیے کیا دعا کریں گے آیت نمبر 161 میں ہم. اللہ ہمیں کیا بنا دے؟ ویری فاسٹ فاسٹ. ابھی تک کسی کا آنسر نہیں آیا. کیا دعا کریں گے ہم؟ بتائیے 161 میں. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. نورین امتیاز، ہمیں بھی اللہ راسخون فی العلم بنا دے. ایکسیلنٹ، ویری گڈ، شاباش. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راسخون فی العلم بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم سیکھنے والا بنا دے، اور کم سے کم قرآن کا علم. باقی تو ہم الحمدللہ اس ایج میں چلے گئے تو نہ تو ہم اب گریجویشن میں ایڈمیشن لینے والے ہیں، نہ ہم MBBS کرنے والے ہیں، نہ ہم اب کوئی دوسرے کورسز میں ایڈمیشن لینے کی ہماری اب ٹائم رہا. اب ہمارے پاس ایک شوق جو لگا ہے ہمارے لیے، جو قرآن سیکھنے کا شوق جو لگا ہے ہمارے دل میں، تو اب ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو بھی پختہ کر دے، ہمیں بھی راسخون فی العلم بنا دے. کم سے کم ہم قرآن کو سمجھ سکیں، اس کی آیتوں کو ایکسپلین کر سکیں، اس کو سمجھنے والے بنے، ایک ایک آیت کو ہمارے اندر اتارنے والے بنے. اگر ہم سمجھیں گے تو اتار پائیں گے، سمجھیں گے ہی نہیں تو کہاں سے اتار پائیں گے؟ اب دیکھیں نا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات کا تو اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، کوئی ایسی بڑی چیزوں کا تو مطالبہ نہیں کیا جا رہا.
تو یہاں پر دیکھیے راسخون فی العلم کی بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیے کہ میں آپ کو جیسے جیسے میں کہتی ہوں نا کہ ہر آیت میں ہمیں کوئی نہ کوئی دعا ملتی ہے، چاہے وہاں پہ ربنا آتی نہ ہو یا اللہم نہ ہو بھی لکھا ہوا، لیکن ہم اگر سمجھ رہے ہیں نا تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم یہاں پر کیا دعا کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہماری سسٹرز بہت آگے جا چکی ہیں کہ ان کو آ گیا ہے کہ ہر آیت پر کون سی دعا کی جا سکتی ہے۔ تو راسخون فی العلم کیسے ہوتے ہیں، ان کی کوالٹیز بھی یہاں پر بتا دی گئی کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، مقیمن الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ 5 بار بس دھڑا دھڑ نماز پڑھ لی، بس ٹائم پہ یا بنا ٹائم پہ یا قضا کر دی، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی فرض پڑھی کبھی نفل چھوڑ دی کبھی سنتیں چھوڑ دی، نہیں کہ نماز قائم کرنے میں بھی پھر محبت، عاجزی، ان کے ساری ٹائم پر پڑھنا، شوق سے پڑھنا، وہ ساری چیزیں پھر اس کے پھر نیچے اس کے سٹیپس ہیں۔ پھر ایک تو ہے جسٹ پڑھ لینا، فرض ادا کر دینا، سر پہ سے اتار کے پھینک دینا، ایک یہ ہے، اور ایک دوسرا کیا ہے کہ نہیں اچھے سے کوئی چیز کو کام کو ایسا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہو، ہم اس بات کے لیے مطمئن ہو کہ میری آج کی 5 نمازیں قابل قبول ہوئی ہوں گی کیونکہ آج میں نے بہت اچھی نماز پڑھی تھی۔ آپ دیکھیے نا ہماری پچھلی نمازوں پر نظر ڈالیے کیسی تھی ہماری نمازیں، اب ہم اس کو ٹوٹی پھوٹی ہی کہہ سکتے ہیں نا۔ تو یہ اب ہم کو ایسی نماز پڑھنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہو۔ تو مقیمن الصلاۃ، پھر مؤتون الزکات، زکات بھی دینے والے، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے ایسے نیک لوگ، ایسے لوگ جن کو پھر کیا ہے اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے گڈ نیوز، ریوارڈ کیا ہے، اجرا عظیما۔ اور اللہ تعالیٰ کا اجرا عظیما کیسے ہو سکتا ہے، ہم نہیں اس کو امیجن کر سکتے، بیونڈ ہے ہماری امیجنیشن سے نا یہ، کہ اللہ تعالیٰ کا عظیمہ میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی۔ پھر ہم ایک چیز کاؤنٹ کریں گے، 100 کاؤنٹ کریں گے، 1000 کاؤنٹ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو بے حساب دینے والا ہے نا اپنے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ جن کو پسند کر لیتا ہے پھر ان کو بے حساب عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا عطا کرے گا یہ اجر عظیمہ میں، ہم نہیں سوچ سکتے۔ سبحان اللہ۔ جنتوں کے بارے میں دیکھیے ہم پڑھتے ہیں، جنتیں ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، ایسے اس کے باغات ہیں، ایسی اس کی دیواریں ہیں، لیکن یہ دیکھیے ہم امیجنیشن میں نہیں لا سکتے نا، کیونکہ ایسی چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ ہماری امیجنیشن میں آتی ہے۔ اب ایک اچھا سا گھر آپ سوچیں گے تو آپ نے کوئی اچھا سا گھر اپنی لائف میں دیکھا ہوگا یا ٹی وی میں دیکھا ہوگا، تو آپ کی نظر میں وہی آئے گا کہ ہاں وہ گھر بہت اچھا تھا، مجھے ویسا گھر بنانا ہے۔ لیکن دیکھیے جنت کو ہم نے تو نہیں دیکھا، جنت کے بارے میں ہم نے صرف سنا ہے، تو ہماری امیجنیشن سے بیونڈ ہے وہ، ہم نہیں پہنچ سکتے وہ امیجنیشن تک، ہمارے دماغ میں ہمارے تصور میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی جو اللہ تعالیٰ کا اجر عظیمہ ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس طرح وحی کی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف کی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اس کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کی، اور داؤد کو زبور عطا کی۔ کچھ رسول تو ایسے ہیں جن کا حال ہاں اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کا حال آپ سے بیان نہیں کیا گیا۔ یعنی کہ کتنے پیغمبر آئے، کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، لیکن ان کے بارے میں قرآن نے ذکر نہیں کیا، بس قرآن اس سے خاموش ہے، تو ہم کو بھی اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ کون سے پیغمبر ہے۔ کچھ پیغمبروں کا ذکر آیا ہے تو ان کا ہی ہم کو پتا چلا کہ یہ دیکھیے کہ کئی پیغمبر آئے، انہوں نے بھی اچھے اچھے کام کیے، انہوں نے بھی اللہ کی طرف دعوتیں دی، لیکن کچھ کا ذکر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کا ذکر ہم نے آپ کو نہیں کیا، کچھ کا حال ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اور کچھ اس میں سے کیسے ہیں جن کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بول کر کلام کیا، موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی۔ ہر نبی کی اپنی اپنی ایک فضیلت ہے نا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ان سے بات چیت کی، کوہ طور پر بلایا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، یاد ہے نا آپ کو سٹوری۔ یہ سب رسول اللہ کے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ ان رسولوں کے بعد آنے کے بعد لوگوں کے لیے آخرت اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے، بلکہ اللہ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اپنے علم کے بنا پر اتارا ہے، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تو وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ بلا شبہ جو کافر ہے اور دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا اور نہ ان کو کوئی راستہ دکھائے گا سوائے جہنم کے راستے کے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور یہ اللہ کو بہت آسان ہے۔
اے لوگو، یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے سچی بات لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، تو تم ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ ہی کی ملکیت میں ہے سب کچھ جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمتوں والا ہے۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے آگے مت بڑھو اور اللہ کی شان میں کوئی غلط بات مت کہو۔ عیسیٰ ابن مریم کوئی چیز نہیں، صرف اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا ایک کلمہ تھے۔ اللہ نے ان کو مریم کے پاس تک پہنچایا ہے اور اللہ ہی کی طرف سے وہ ایک جان ہے۔ تو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لاؤ اور یوں مت کہو کہ معبود تین ہیں، ہوں۔ اس سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے یہ بہتر ہے تمہارے لیے یہ بہتر ہے، حقیقی معبود تو صرف ایک اللہ ہے، وہ اولاد والا نہیں ہے، وہ اس سے پاک ہے اور بالا تر ہے، جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ سب اسی کا ہے اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے غلو، یا ایھا الذین لا تغلو فی دینکم، تم غلو مت کرو۔ دین میں غلو کیا ہے؟ غلو کا اصل معنی کیا ہے؟ مبالغہ آرائی، اردو میں کہتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کو اتنی زیادہ حد سے آگے بڑھا دینا کہ وہ اس کے میننگ ہی ختم ہو جائے۔ جیسے اس کے کوئی جو میننگ اس کے تھے، جو اس کا اس کا جگہ تھی، اس کی درجہ جو تھا، اس کے درجے سے اتنا زیادہ بڑھا دینا۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نصارہ کا کیا عقیدہ تھا؟ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس کے بالکل برعکس یہود کا کیا عقیدہ تھا؟ کہ وہ نبی نہ تھے، بلکہ وہ ان کو تو ولد الحرام سمجھتے تھے، ولد الزنا سمجھتے تھے نا وہ۔ اسی بنا پر تو انہوں نے ان کو آپ کو سولی پر چڑھانے میں اپنی کوششیں صرف کر دی تھی۔ تو یہ ایک ہی رسول کے بارے میں غلو کی بنا پر اہل کتاب کے دونوں فرقے گمراہ ہو گئے۔ تو امت محمدیہ میں غلو کی مثالوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ایسے تم مت غلو کرو، تم حد سے مت بڑھ جاؤ۔ کہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک عیسائیوں کا کیا عقیدہ تھا کہ ٹریٹی، جو عقیدہ تثلیث جس کو کہتے ہیں اردو میں، تو یا ایسا ان کا تھا کہ یہ عقیدہ کیا تھا؟ خدا، عیسیٰ اور روح القدس تینوں مل کر خدا ہے، یعنی کہ تینوں ملائیں گے تو یہ تینوں خدا مل کر ایک ہی خدا بنتے ہیں۔ ان کا یہ خیال تھا ان کا۔ تو یہاں پر یہ انہوں نے کیا کیا کہ اتنا زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھا دیا کہ کسی نے خدا کہہ دیا، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا، اور کسی نے ان کو مانا ہی نہیں، ولد الزنا کہہ دیا۔ تو یہ ان کی جگہ سے ان کو بالکل ہٹا دیا۔ تو یہاں پر بتا دیا جا رہا ہے کہ ایسے اے اہل کتاب تم غلو نہ کرو۔ انہوں نے غلو کیا نا دین میں، تو یہ بات ان کو بتائی جا رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور نہ مقرب فرشتے، اور جو اللہ کی بندگی سے انکار اور تکبر کرے گا تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کرنے والا ہے۔ پھر جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو اللہ ان کو پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے گا، اور جو انکار ہی کرتے رہے اور تکبر میں لگے رہے تو اللہ ان کو بڑی دردناک سزا دے گا، اور وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائے گے اور نہ ہی مددگار۔ اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تم کو ایک صاف نور عطا کیا ہے۔ تو جو اللہ پر ایمان لایا اور اللہ ہی کو مضبوطی سے پکڑا رہا تو اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اپنی طرف کا راستہ دکھائے گا۔ لوگ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ کلالہ کے بارے میں تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے جس کی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ ہو اور اس کو بہن ہو تو اس بہن کو کل ترکے میں سے نصف یعنی آدھا حصہ ملے گا، اور وہ اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر وہ بہن فوت ہو جائے۔ اگر اس کی اولاد نہ ہو، اگر بہن دو ہو تو ان کو کل ترکے میں سے 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر وارث چند بھائی بہن ہیں مرد اور عورت تو ایک مرد کو 2 عورتوں کا حصے کے برابر ملے گا۔ اللہ تم سے دین کی باتیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ تم گمراہی میں نہ پڑو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ چلیے یہاں سے سورۃ المائدہ شروع ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ آپ کا سورہ نساء الحمدللہ باذن اللہ تعالی ختم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ سورہ مائدہ شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی مدنی سورت ہے، اور اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ یہود کی بد عہدیوں، عہد شکنیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور کئی ایسی حرام چیزیں بیان کی گئی ہیں جو انہوں نے حرام کر دی تھی، جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ تو اس سورہ میں حلت اور حرمت کے احکام بیان ہوئے ہیں، کون کون سی چیزیں حرام ہیں، کون کون سی چیزیں حلال ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں۔ پھر اس میں معاہدات کو پورا کرنے کی تاکید بھی کی جا رہی ہے اس سورے میں، اور اللہ تعالیٰ کے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، یعنی کہ وعدوں کو پورا کرنے کی بات بتائی جا رہی ہے، اور اس میں نکاح کی، منگنی کی وغیرہ سے یہ سارے متعلق باتیں جو ہوں گی وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اور اپنوں سے تعلق رکھنے کی جو چیزیں ہم کو سکھائی جائیں گی وہ بھی آئیں گی۔ پھر غیر مسلموں سے صلاح کے متعلق، جنگ سے متعلق،
اتنے طرح طرح کے معاہدات کو پورا کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ عہد کو پورا کرنے کا یہ بھی ساری چیزیں ہم کو انشاءاللہ اس سورے میں آئیں گی کہ کون کون سی چیزیں حرام اور حلال ہیں۔ تو یہاں سے شروع کون سے الفاظ سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو۔ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ لوگ کاؤنٹ کرتے جائیے کہ یہ والے سورے میں یہ 16 بار آیا ہے اس سورے میں، اور پورے قرآن میں کتنے بار آیا ہے یہ ورڈ؟ 88 بار آیا ہے۔ واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا مسٹیک بھی ہو جائے، لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے کہ یہ 88 بار آیا ہے۔ تو اے ایمان والوں، جیسے دیکھیے کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنو جب کہا جائے نا تو ہم سب الرٹ ہو جائیں، کیونکہ آپ لوگ بھی سب ایمان والے ہیں نا، ہم ایمان والے ہیں تو یہاں بیٹھے ہیں، اللہ والے ہیں تو یہاں بیٹھے ہیں، نہیں کہ ورنہ دیکھیے کہ ہم بھی کہیں بیٹھے ہوتے، کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے، کوئی انجوائے کر رہے ہوتے، کوئی کلب میں ہوتے، کوئی پارٹیز میں بیٹھے ہوتے، ہم بھی وہاں بیٹھے ہوتے نا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں میں بنایا۔ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے نا، آپ کے یہاں بیٹھنے کو بھی بڑا آنر سمجھیے، آپ اللہ کے گیسٹ ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں، یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مہمان بنا کر یہاں بلایا۔ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی محفلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی یا ایھا الذین کی لسٹ میں ہیں، الحمدللہ خوش ہو جائیے۔ مومن بندے ہیں نا، ایمان والے ہیں نا، ہم ایمان لاتے ہیں نا، ہم نے جو پڑھا پیچھے، ایمان کے جو جز ہم نے پڑھے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں نا، تو پھر ہم بھی ایمان والے ہوئے نا، تو ہمیں بھی مخاطب کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے صحابہ کرام جو تھے نا، جب یہ ایسی کوئی آیات آتی تھی نا یا ایھا الذین آمنو، فوراً الرٹ ہو کے بیٹھ جاتے تھے کہ اب ہمارے لیے کیا احکام آ رہا ہے۔ تو ہم نے بھی ویسے ہی کرنا ہے، ہم بھی ویسے ہی، ہم بھی ایمان والے بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر تھوڑی کمی کوتاہیاں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تقوی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایمان والے تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو پسند کیا، آپ لوگوں کو یہاں بٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیول کو ہمارا بڑھایا، تو ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ ہماری بھی نام ایمان والوں کی لسٹ میں لکھ دے۔ یا ایھا الذین آمنو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا، اللہ یہ ایمان والوں کی لسٹ میں تو ہمارا نام لکھ دے۔ تھوڑا کچے پکے ہیں، ابھی گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سنبھل رہے ہیں، چل رہے ہیں، ایک آگے قدم بڑھاتے ہیں، ایک ٹھوکر لگتی ہے، تھوڑا پیچھے ہوتے ہیں، تھوڑا آگے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم چلنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم آپ کی طرف دوڑنے کی کوشش تو کر رہے ہیں۔ اب تک ہم بیبی سٹیپس اٹھا رہے تھے، اب ہم دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے نا، ہمیں اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کو پروو کر کے دکھانا ہے کہ اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم بھی ایمان والے، اللہ ہم بھی ان لوگوں میں نا ہمارا نام لکھ دے، یا ایھا الذین آمنو میں ہمارا نام لکھ دے اللہ جن کے بارے میں تو کہہ رہا ہے۔ تو یہاں پر کس کی بات ہو رہی، کیا بات سکھائی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنو، اب اے ایمان والو اپنے معاہدات کو پورے کرو، اوفو بالعقود، جو وعدے تم کرو اس کو پورا کرو، اور تمہارے لیے ہر مویشی اب یہاں پر وعدوں کو بھی نبھانے کی بات سکھائی جا رہی ہے سب سے پہلے ایمان والوں کو، کہ جب بھی کوئی مومن وعدہ کرتا ہے، مومن کی زبان کیسی ہوتی ہے؟ جب بھی وہ بات کرے تو وہ پوری کرے، تو مومن جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ تو یہاں پر اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی بات بتائی جا رہی ہے، اور تمہارے لیے ہر مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان جانوروں کے جو آگے چل کر تمہیں بتائے جا رہے ہیں، البتہ احرام کی حالت میں ان کا شکار حلال نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے ایمان والو اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ اللہ کے شعائر کیا کیا ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے شعائر اللہ، یہاں پہ آیت نمبر 2 میں آ رہا ہے نا، یا اے ایمان والو، دیکھیے سیکنڈ آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنو آیا، انڈر لائن کرتے جائیے تاکہ آپ لوگ کاؤنٹ کریں، ہو سکتا ہے میں غلط بولوں، ہو سکتا ہے آپ صحیح بولے، تو میرے خیال سے تو 16 ہے، اب آپ دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے، 1 2 لکھتے جائیے آگے آگے۔ سیکنڈ آیت میں بھی آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ اب اللہ کے شعائر کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ نماز ہے، نماز با جماعت ہے، مساجدیں ہیں، مسلمانوں کے مساجد ہے، اب عیسائیوں کی جو ان کی عبادت گاہیں ہیں، اور ہندوؤں کے جو مندر ہے وہ ان کی جگہ ہے، لیکن مومنوں کے کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو بھی چیزیں ایمان کے لحاظ سے صحیح، شریعت کے حساب سے صحیح، جو جماعت ہے، نمازیں ہیں، مسلمانوں کے جگہیں ہیں، عبادتوں کی جگہیں ہیں، تو ایسے مندر جیسے ان کے بھی ہے، ہندوؤں کے بھی ہے، کرسچنوں کے بھی ہے، تو ان کی بھی تم شاعر کی وہ نہیں کرو، بے حرمتی نہیں کرو،
کیونکہ اگر ہم کسی کے مندر کی بے حرمتی کریں گے تو وہ کیا کرے گا سامنے سے؟ پھر ہماری مسجد کی بے حرمتی کرے گا. ہم ان کے مذہب کو گالی دیں گے تو وہ ہمارے مذہب کو گالی دیں گے. ہم ان کی مذہب کو کوئی برا بھلا کہیں گے تو وہ ہمیں ہمارے لوگوں کو ہمارے نبی کو کچھ برا بھلا کہیں گے. تو اس لیے ان کی بھی شاعر کی بے حرمتی مت کرو. اب جیسے کہ اوپر سے دیکھیے کہ ہمارے جو قومی ترانے ہیں، سرکاری جھنڈے ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، یونیفارم ہے، یہ ساری حکومتوں کے پھر شاعر ہیں. ان کا بھی احترام ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بھی احترام ہم کو کرنا ضروری ہے. پھر یہاں پر آگے کون سی بات آ رہی ہے؟ اور نہ حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کرو. کون سے حرمت والے مہینے؟ ان کی بھی بے حرمتی یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں. کون کون سے ہیں؟ ہماری ساری بہنوں کو یاد ہو چکے ہیں اب تک. ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب. ان کی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں کیا کرتے تھے؟ اہل عرب جو تھے لوٹ مار نہیں کرتے تھے. مطلب ان کے پاس تو یہ تھا کہ سارا سال بھر لوٹ مار جو آیا ان کو لوٹ لیتے تھے اور خون خرابے ہوتے تھے. لیکن دور جاہلیت سے یہ ساری چیزیں چلتی آئی ہیں. عرب میں نظام رائج تھا کہ یہ قبیلے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، لیکن جب وہ حرمت والے مہینے آتے تھے تو پھر وہ حرمت والے مہینوں کا پاس رکھتے تھے. وہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے. کیوں؟ ان 4 مہینوں میں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کو تو حرمت والے مہینے قرار دینے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں کیا ہوتا تھا، یہ دنوں میں لوگ دور دور سے حج کرنے کے لیے آتے تھے. اب اگر کوئی حج کرنے کے لیے آئے گا اور انہیں لوٹ مار کر کے ہکال دیا جائے گا تو لوگ حج کو کیسے آئیں گے؟ تو اس لیے حج کو آنے والے لوگوں کے لیے پھر کیا کرتے تھے؟ وہ وہاں پر اتنے ایسے کرتے تھے کہ ان کی حرمت پامال نہیں کرتے تھے، کہ ان کو پھر لوٹ مار نہیں ہوتی تھی، ان کو امن و امان دے دیا کرتے تھے. پھر وہ اور اور یہ کیا کرتے تھے اسی طریقے سے اس مہینے میں لوگ اب رجب اور حرمت والا مہینہ قرار دینے کی وجہ سے یہ تھی کہ یہ مہینے میں لوگ بیت اللہ کے لیے نذرانے لایا کرتے تھے اس زمانے میں. تو کعبے میں نذرانے لاتے تھے اور اپنی طرف سے کچھ چیزیں لا کر دیتے تھے کعبے کے. تو یہ ساری چیزیں کیا کرتے؟ قریش مکہ کے قافلے جو تھے سارا سال اس میں جاتے تھے، لیکن دوسروں کو کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا ان حرمت والے مہینوں میں. تو یہاں پر بتائی جا رہی ہے بات. پھر آگے کیا آ رہا ہے؟ اور نہ قربانی کے اور نہ پٹے والے جانوروں کی. اب کون کون سی حرمت، کس کس کی حرمت کو پامال نہیں کرنے کی، بے حرمتی نہیں کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ ایک ایک لسٹ آ رہی ہے. سب سے پہلے بے حرمتی نہیں کرنا ہے شاعر اللہ کی. پھر کون سے؟ حرمت والے مہینوں کی. پھر قربانی کی. پھر پٹے والے جانوروں کی. اور نہ ہی ان لوگوں کو تنگ کرو جو اپنے رب کے رضا اور اس کے فضل کے تلاش میں بیت اللہ کے حج کے ارادے سے جا رہے ہیں. یعنی کہ پٹے والے جانور کون سے ہوتے تھے؟ پٹے والے جانور سے مراد جو کعبے کی بھیجے جانے والی قربانی کے جانوروں کے گلے میں وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پٹے ڈال دیتے تھے، تاکہ یہ پتا چلے کہ اب یہ ہم کعبے میں قربانی کے لیے جانور لے جا رہے ہیں. تو اب یہ مناسک حج میں شاعر اللہ بھی میں داخل ہے یہ بھی کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، تو اب ان کو کوئی نہ ستائے گا، نہ ان کو چھینے گا، نہ لوٹ مار ہوگی، نہ کچھ ہوگا. تو یہ قربانی والے پٹوں والے قربانی کے اونٹوں کے پٹے بھی پھر ان کے گلوں میں ڈال دیتے تھے، اونٹوں کے بھی گلوں میں ڈال دیتے تھے، تاکہ پھر ان کو کوئی چھینے نہ، ان کو نہ مار پیٹ ہو، نہ کچھ ہو. اور پھر جو جنگ اور حج کے لیے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے رب کی رضا کی تلاش میں آ رہے ہیں نا، یہ حج کے لیے آ رہے تو بیت اللہ کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو ان کی بھی پھر بے حرمتی نہیں کرو، ان کو بھی مت ستاؤ. اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو. اور دیکھو اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تو اس کی دشمنی تمہیں زیادتی پر آگے نہ بڑھا دے. اور نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ اور سرکش کے کاموں میں نہ کرو. اب یہاں پر دیکھیے کیا بتائی جا رہی ہے؟ یہ تعاونوا علی البر والتقوی، تعاونوا علی البر والتقوی، یعنی کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو. اب جیسے کہ کیا 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 نیکی کے کام ہو سکتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں، کہ کوئی لوگ اگر حج کو جا رہے ہیں، عمرہ کو جا رہے ہیں، تو ان کی مدد کر رہے ہیں ہم کہ چلو بھائی ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پہ احرام خرید لو، یہاں پہ یہ چیز اچھی ملتی، یہاں پہ وہ چیز اچھی ملتی، یہاں سے آپ ایسے کرو، وہاں جائیں گے تو آپ ایسے کرو. ان کی تربیت کر دی. حج کو کوئی جا رہا ہے، عمرہ کو کوئی جا رہا ہے، ان کی تربیت کر دی. کوئی جا کر آیا ہوا ہے ان کی مدد کر دی. کوئی ان کو ایسی چیزیں دے دی جو ان کو وہاں پر کام آنے والی ہے.
اور گناہ کے کاموں میں کیسی مدد ہوتی ہے کہ کوئی گناہ کے کام میں آگے بڑھ رہا ہے، ہاں ہاں چلو ہم بھی چلتے ہیں، کوئی لڑائی کے لیے جا رہا ہے، ہاں چلو ہم بھی چلتے ہیں، وہ تو ایسے ہی ہے، چلو میں بھی ان کو دو چار باتیں چلو سنا ساتھ ساتھ سنا کر آ جاتی ہوں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو، بلکہ ایسی جگہ پر جاؤ بھی مت، اور بلکہ نیکی کے کام کوئی کر رہا ہے تو اس کی مدد کرو، کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے، کوئی ایسا تھا کہ کوئی غریب کا گھر بنا رہے ہیں تو اب سارا گروپ مل کے کہ چلو ہم ایسے کرتے ہیں، ساری کلاس کے لوگ ایک فلاں غریب عورت ہے، اس کا علاج ہے، اس کو کینسر ہے، اس کو بلڈ پریشر ہے، اس کو شوگر ہے، اس کی دوائی ہم خرید کے دے دیتے ہیں، یا پھر ہم اس کے گھر میں اناج بھر دیتے، تو یہ کیا ہے؟ نیکی کاموں میں مدد۔ سب ایک دوسرے سے مل کر یہ ڈسکس کر کے دوست احباب یا ایک گروپ بنا کر کہ چلو ہم کوئی ایک ایسا گروپ بھی بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس میں صرف لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ڈونیشنز جمع کرتے ہیں، تاکہ پھر جب ایک بڑا اماؤنٹ جمع ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، پھر کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی کی بیماری ہے، کسی کا کرایہ ادا کرنا ہے، کسی کی فیس بھرنا ہے، کسی کا کوئی ایسی چیز جو ہے جو غریب نہیں کر سکتا، تو ان کے پھر یہ سارے چیز کر سکتے ہیں۔ تو ایسے کاموں میں تم لوگوں کی مدد کرو، لیکن برے کاموں میں لوگوں کی مدد نہ کرو۔ الاسم والعدوان ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کہ گناہ کے کاموں میں لوگوں کی مدد مت کرو، کہ کوئی اگر گناہ کی طرف جا رہا ہے تو تم ان کی بھی مدد کرے، ہاں چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں تم بھی کرو ہم بھی تمہارے ساتھ ہے۔ کوئی اگر برا ناول لکھ رہا ہے تم اس کی مدد کر رہے، اس کو شائع کر رہے، بے حیائی کی کتابیں لکھ رہا ہے کوئی، یا کوئی ایسے سیریلز بنا رہا ہے، یا پھر ایسے کوئی بتا رہا ہے لوگوں کو ایسی چیزیں، تو تم اس میں بھی سبسکرائب۔ اب میں دیکھ رہی تھی کہ بات سے بات مجھے یاد آ گئی کہ میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی سیریلز اگر پاکستانی سیریلز کے پر میری نظر پڑی تو اس کے سبسکرائبرز لاکھوں میں تھے، اور میں دیکھ رہی تھی کہ جو اسکالرز بیچارے سرفراز ہاشمی ہیں اور یہ نجیہ ہاشمی ہے یا پھر نعمان علی ہے، ان کے اتنے کم سبسکرائبرز، میں نے کہا دیکھو کتنے ان کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، تو یہ برائی پر مدد ہی ہو گئی نا، یعنی کہ سبسکرائب بھی ہیں ان کو، وہاں پر کمنٹس بھی 100 سے کمنٹ ہیں وہاں پر، اور یہاں پر دیکھیے کہ دین کے بارے میں ہم کیا کنجوسی کرتے ہیں، ایک کمنٹ کرنے کے لیے ہم کنجوسی کرتے ہیں، تو کیسے یہ برائی کے کاموں میں دوڑ دوڑ کے ان کی مدد کی جا رہی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے بہت اچھا سیریل بنایا، ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اب وہ کتنا خوش ہو گیا وہ سیریل بنانے والا، وہ فوراً دوسرا سیریل بنائے گا۔ اور سیریلوں میں ہوتا کیا ہے، اس کی بیوی چھوڑ رہی ہے، اس کو مل رہی ہے، اس سے بھاگ رہی ہے، اس سے مل رہی ہے، یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بے حیائی، اس میں بے حیائی کی ترغیب دی جاتی ہے، کوئی نیکی کی ترغیب نہیں دی جاتی۔ اب کوئی سیریل میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نیکی کی بات بتا رہا ہے، لوگ بڑے شان سے کہتے ہیں نہیں نہیں بڑا اچھا سیریل ہے، بڑے نیکی کی باتیں اس میں بتائی جائے۔ اگر اس میں ایک نیکی کی بات بتائی جا رہی ہے تو 4 بری باتیں بھی بتائی جا رہی ہیں، آپ کا 1 گھنٹہ ضائع بھی کروایا جا رہا ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ کیسے ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، کیسے لوگ اس کی طرف بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کہ سیریلوں کے لوگ اتنے دیوانے ہیں۔ ہمارے انڈیا میں بھی پاکستانی سیریل کے لوگ پاگل ہوتے ہیں، دیوانے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے لوگ ہماری جو انڈین فلمیں ہیں، انڈین ہیروز ہیں، انڈین ہیروئنز ہیں، ان کے پاگل ہو رہے ہیں، دیوانے ہو رہے ہیں۔ کیسے پاگلوں کی طرح ان کے ڈریسز کو دیکھا جاتا ہے، ان کے ایکٹنگ کو دیکھا جاتا ہے، ان کو سراہا جاتا ہے، گانوں کو، میوزکس کو سراہا جا رہا ہے، وہ میوزکس کو، گانے اتنے چل رہے ہیں، ان کے میوزک ان کی اتنی چل رہی ہے، اس کو لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں، اس کو لوگ فالو کر رہے ہیں، اس کو اتنے اسٹیٹسوں پہ لگا رہے ہیں۔ کیا بات ہے یہ؟ کیا ہم برائی کے کاموں میں آگے نہیں بڑھ رہے، ان کی مدد نہیں کر رہے؟ نیکی کے کاموں میں ہم کتنے پیچھے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنے اچھے ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کے جو گروپس ہیں، کتنے پیارے گروپس ہیں، کتنے دیندار جو گروپ والے لوگ ہیں، وہ قرآن کی کلاس میں بیٹھ رہے بھی ہیں، قرآن کے گروپس میں جوائن کیے ہوئے ہیں، ان کو ریمائنڈرز لگائے جا رہے ہیں۔ ہم کیا ریمائنڈرز لگا رہے ہیں؟ ہم روزے کے ریمائنڈرز لگا رہے ہیں، ہم قرآن کی کلاس کے ریمائنڈرز لگا رہے ہیں، ہم ایام 20 کے ریمائنڈرز لگا رہے ہیں، منڈے تھرسڈے کے روزوں کے ریمائنڈرز لگا رہے ہیں، اچھی اچھی احادیث ہم بھیج رہے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے نا، ہمارے گروپس کتنے اچھے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے اور ہمارے گروپس، کہ ہم اسٹیٹسوں پر یہ لگا رہے ہیں۔ اور دیکھیے کہ کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے شادی کے فوٹوز لگا رہے ہیں، اپنے ہسبینڈ وائف کی اینیورسری کے فوٹوز لگا رہے ہیں، تو کوئی برتھ ڈیز کے فوٹوز لگا رہے ہیں۔ کیا حاصل ہے اس سے؟ یہی تو ہے نا، یہی ہے چیزیں، علی الاسم ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کہ تم گناہ کے کاموں میں ان کی مدد کر رہے ہیں نا، گناہ کے کاموں میں بلا رہے ہیں ان کو، لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں گناہ کے کاموں، تاکہ لوگ بھی آپ کا دیکھیں اور وہ بھی اسی طریقے سے کریں۔ بھلے ہی گھر میں میاں بیوی کتنے ہی جھگڑتے ہوں گے، لیکن اسنیپ پہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہاں گھومنے گئے، وہاں پہ گفٹ دیا، یہاں پہ یہ لیا، یہاں پہ وہ دیا۔ یہی چیزیں ہو رہی ہیں آج کل، لوگوں کو دکھایا کچھ اور جا رہا ہے، تصویر کا دوسرا رخ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ نیکی کے کاموں کی طرف آگے بڑھو، نیکی کا کوئی کام کر رہا ہے نا، آپ ان کی ہیلپ کرو، کہ بھئی ہم بھی آپ کی ہیلپ کرتے ہیں۔
کوئی اچھے کام کر رہا ہے، کوئی اچھے ویڈیوز بنا رہا ہے، آپ ان کو سپورٹ کرو، آپ ان کو سبسکرائب کرو. آپ کا سبسکرائب کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے. آپ کا وہاں پر کمنٹ کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے. ہمیشہ زندگی بھر آپ کا وہاں پر پڑا رہے گا ایک کمنٹ. کوئی اچھا کمنٹ آپ نے کر دیا، کوئی آیت کے بارے میں آپ نے لکھ دیا، آپ کا وہاں پر کمنٹ ہمیشہ پڑا رہے گا. ساری دنیا آپ کے کمنٹ کو پڑھتی رہے گی کہ فلاں نے اتنا اچھا کمنٹ لکھا تھا، یہ آیت کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا. تو یہ کیا ہے؟ نیکی کی طرف بلانا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، بہت سخت ہے عذاب دینے میں. اور تم پر کون کون سی چیزیں حرام کی گئی ہیں؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. انڈر لائن کی لیجئے، عربی والے الفاظ کو بھی انڈر لائن کیجئے اور اردو والے الفاظ کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے، تاکہ جب آپ ناظرہ پڑھنے لگیں تو آپ کو یہ ریئلائز یاد آ جائے کہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں. مائدہ میں ہم نے اسٹارٹنگ میں دیکھا نا کہ کیا کیا چیزیں حلال ہے اور کیا کیا حرام ہے. اب یہ دیکھیے کہ حرام کی لسٹ کتنی چھوٹی سی ہے. 4 چیزیں ہی حرام ہے: مردار، خون، سور کا گوشت، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی جائے. اب یہ دیکھیے کہ حلال کی لسٹ کتنی بڑی ہے. ہمارے پاس ایک سے ایک جانوروں کے گوشت ہیں، پھر پرندے ہیں، پھر کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، فروٹس ہیں، جوسز ہیں، کتنی چیزیں ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. آج کل تو کھانے پینے کی اتنی چیزیں بن رہی ہیں ان ساری چیزوں سے کہ پھر ہمارے پاس لسٹ ہی لسٹ ہے لمبی. لیکن 4 چیزوں کو منع کیا گیا ہے تو وہ چیزیں بھی پھر کیا کرتے ہیں انسان؟ اس سے بھی نہیں بچ رہا. غیر اللہ کا نام لیا جا رہا، اس سے بھی نہیں بچ رہا. جا رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، نیازیں دے رہے ہیں، درگاہوں پر شرک کیا جا رہا ہے، ان کے ناموں سے قربانی کی جا رہی ہے، اور بیٹھ کے سارے گھر والے جا رہے ہیں، گاڑی کر کے جا رہے ہیں. اور اجمیر کو جانے کو تو حج سمجھا جا رہا ہے. چھوٹا حج کہتے ہیں اجمیر کو جانے والے لوگ، چھوٹا حج کہتے ہیں کہ وہاں کا. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا عمرے پہ نہیں آتے، اجمیر ہر سال چلے جا رہے ہیں. اتنا پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں، بس کر کے جا رہے ہیں، کار کر کے جا رہے ہیں، اتنے پیسے وہاں خرچ کر رہے ہیں، عمرے کو نہیں آتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چھوٹا حج کر لیا، اجمیر چلے گئے. تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے یہ ساری چیزیں. تو یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مردار، خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کر دی جائے، یعنی کہ کسی کے نام سے ذبح کی جائے، تو پھر وہ ساری چیزیں حرام ہیں. اب یہ دیکھیں کہ ڈرنکس، کتنے سارے ڈرنکس ہیں، پانی ہے، جوسز ہیں، اتنی چیزیں. اور انسان کس کی طرف جا رہا ہے؟ شراب کی طرف دوڑ دوڑ کے جا رہا ہے، گٹکے کی طرف. ایسی ایسی گندی چیزیں جو انسان کے صحت کو خراب کر رہی ہیں، اس کو سلو پوائزن ہے وہ. یہ ساری چیزوں کی طرف انسان جا رہا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے اچھی اچھی چیزیں رکھی نا، طیب اور پاکیزہ چیزیں رکھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے. پھر آگے، جو جانور گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے یا گر کر یا سینگ کی مار لگنے سے مر گیا ہو، تو وہ جانور یا کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو تو ابھی وہ زندہ ہو تو تم اسے ذبح کر لو. یہ بھی فلیکسیبلٹی رکھ گئی کہ ابھی وہ مرا نہیں ہے، ابھی اس کو مار لگ گیا اور مرنے پہ آ گیا تو فوراً اس کو ذبح کر کے کھا لو. اب یہ کیا ہوتا تھا؟ ہمارے زمانے میں تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، لیکن پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ یہ لوگ لمبے لمبے سفر کرتے تھے، مہینوں مہینوں کے سفر کرتے تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. اب ایسا کوئی جانور آ گیا جو ضرب لگنے سے مر گیا، کسی کو مار لگنے سے مر گیا، تو پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر وہ تو اس کو وہ کھا لے سکتے تھے. ان کے پاس دوسری کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی نا. اب ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ہر جگہ پہ ہم رکیں گے، بس کہیں رکے گی، ایک ہوٹل مل جائے گی. پہلے کے زمانے میں ایسے تھوڑی ہوتا تھا، ہوٹلیں تھوڑی ہوتی تھی. مہینوں مہینوں یہ لوگ پیدل سفر کرتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے، تو ان کو دور دور تک کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی تھی. تو یہ ان لوگوں کے لیے فلیکسیبلٹی بتا دی گئی. اور وہ جانور بھی جو آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، یہ چیزیں منع ہے. اور وہ جو آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ ہر چیز حرام ہے جس میں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو. یہ سب گناہ کے کام ہیں. آج کافر تمہارے دین سے پوری طرح مایوس ہو گئے. آستانے کی تعریف کیا ہے؟ آستانے کس کو کہتے ہیں؟ کہ جیسے کہ کہیں نظر مان رہے، کہیں پہ ایسی جگہ بنا دی کہ وہاں پہ فلاں بزرگ تھے تو وہاں پر ایک مزار بنی ہوئی ہے تو ان کو کوئی ایک نام رکھ دیا. اب سارے لوگ وہاں پر عرس کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہر سال وہاں جا رہے ہیں، وہاں پہ اپنے نذرانے پیش کر رہے. تو اس کو کہتے ہیں آستانے. اور یہ عرب میں کیا تھا؟ فال گیری کا رواج تھا. تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ فال کیسا نکالتے تھے؟ فال کیسا نکالتے تھے کہ یہ اپنے تیر نکالتے تھے. اب یہ سیدہ عائشہ ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ سراقہ بن مالک جو تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا
اور सुराहा खुद कहते हैं कि मैंने अपना घोड़ा दौड़ाया ताकि जल्द अज जल्द इनको पहुँचूँ और इनको पकड़ लूँ, ताकि इनके करीब पहुँच गया। जब इनके करीब पहुँचा तो घोड़े ने ठोकर खाई और मैं गिर गया। मैंने उठकर अपना हाथ अपने तरकश में डाला और उससे एक तीर निकाला और फाल निकाली। मैं इन लोगों को नुकसान पहुँचाऊँ या नहीं पहुँचाऊँ? मगर फाल में वो चीज़ निकली जो मुझे पसंद ना थी। क्या क्या निकली? कि इनको पसंद तकलीफ ना पहुँचाऊँ। तो मैं अपने घोड़े पर सवार हो गया और फाल की कोई परवाह नहीं की। यानी कि ये लोग क्या करते थे? तीर निकालते थे और उससे फिर फाल निकालते थे। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि ये फाल के ज़रिए जो है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? फ़िस्क है। फ़िस्क क्या है? फ़िस्क का मतलब क्या है? नाफ़रमानी है। फिर तुम उसमें किस्मत का हाल मालूम करो, और ये सब काम गुनाह के हैं। आज काफ़िर तुम्हारे दीन से पूरी तरह मायूस हो गए हैं और लिहाज़ा तुम इनसे ना डरो। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फला तख़्शौहुम वख़्शौनी। अल्लाह ताला यहाँ पर किससे डरने की बात कह रहे हैं? मतलब हम लोगों से बहुत डरते हैं ना कि देखो फला क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम ऐसे जाएँगे तो लोग क्या कहेंगे, हम बिना गिफ्ट के जाएँगे तो लोग क्या कहेंगे, हम ऐसे कपड़े पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारे बच्चे ऐसे। हम बच्चों को क्या कहते हैं कि देखो वो फला कोई आएँगे मेहमान के घर हम जा रहे हैं ना, तो तुम ऐसे उनके सामने मत करना, वरना लोग क्या कहेंगे, वो आंटी क्या कहेंगी कि इनके बच्चे कितने गंदे। वैसे हम कोई तरबियत नहीं कर रहे, लेकिन हम लोगों के सामने एक एक बना रहे हैं अपनी मिसाल कि हाँ, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारी एक अपनी एक इमेज है, और तस्वीर का दूसरा रुख तो कुछ और ही है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फला तख़्शौहुम, तुम उनसे मत डरो, बल्कि मुझी से डरो। अल्लाह ताला अपने आप से हमें डरा रहा है। वख़्शौनी, हर वक़्त हमें अल्लाह का डर हमारे दिल में होना चाहिए कि मैं ये काम करूँगी तो अल्लाह ताला से क्या अल्लाह ताला नाराज़ तो नहीं हो जाएगा? अब हम बाज़ार में होते हैं, हम आराम से नमाज़ छोड़ देते हैं कि नहीं, नहीं अगर मैं यहाँ नमाज़ पढ़ूँगी तो लोग क्या कहेंगे कि देखो ये बड़ी नेक बन रही है, ये सबके सामने नमाज़ पढ़ रही है। फ़र्ज़ नमाज़ है ना, फ़र्ज़ नमाज़ हम कैसे छोड़ दें? अल्लाह ताला क्या कहेगा? ये सोचे ना कि अल्लाह ताला नाराज़ तो नहीं हो जाएगा मैं फ़र्ज़ नमाज़ छोड़ दूँगी तो। फ़र्ज़ है, अब हम लोगों को दिखावे के लिए तो नहीं पढ़ रहे। चलिए नफ़िल है, तहज्जुद है हमारी, हम तो वो छुपा कर पढ़ रहे हैं, कहाँ हम लोगों के बीच में जाके पढ़ रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा मौका भी आ जाता है कि हम बाज़ार में बैठे हैं, हम कोई कपड़े की खरीदारी कर रहे हैं, हम दुकान में बैठे हैं और फ़र्ज़ नमाज़ का टाइम आ गया, तो हम बिला वजह के उसको क़ज़ा ना करें, कि हाँ ठीक है चलो कोई नहीं मैं पढ़ लूँगी बाद में, क़ज़ा कर लूँगी, नहीं एक नहीं पढ़े तो क्या होता? बल्कि हम इसमें क्या सोच रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे कि अरे देखो ये बड़ा अपने आप को शो ऑफ कर रही है, ये बड़ी नेक बन रही है। हम लोगों के बारे में कितना सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? अब हर दूसरे इंसान के मुँह से आपको ये जुमले सुनने को मिलते हैं। कि बच्चे अगर कुछ बदतमीज़ी करें तो लोग क्या कहेंगे? हम ऐसे-ऐसे कुछ कपड़े पहन लें तो लोग क्या कहेंगे? हम ऐसे ना जाएँ तो लोग क्या कहें? हम हमारा स्टेटस खराब हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? हमें लोगों की बड़ी परवाह होती है, हमें अल्लाह की परवाह नहीं होती। बल्कि हमें अल्लाह के होना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरा क्या सोचेगा? अल्लाह ताला कहीं नाराज़ तो नहीं हो जाएगा? मेरी नमाज़ क़ज़ा हो जाएगी तो अल्लाह नाराज़ तो नहीं हो जाएगा? ये हमें सोचना चाहिए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फला तख़्शौहुम वख़्शौनी, ये बात को हमने अपने गिरह से बाँध लेना है, अपने नफ्सों के साथ, कि हर वक़्त, हर जगह अल्लाह का डर मेरे साथ हो। जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ, मैं ये ना सोचूँ शादी के हॉल में हैं आप, कोने में गए आपने अपनी फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर ली। आप ये ना सोचें कि सारे लोग नहीं पढ़ रहे, मैं अकेली पढ़ूँगी तो लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ भी कहते फिरें, लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन अल्लाह ताला अगर नाराज़ हो जाए, तो उसकी दुनिया और आखिरत तबाह और बर्बाद हो गई। उसके क्या होगा फिर उसका हाल? और आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए बहैसियत दीन इस्लाम को पसंद किया। यहाँ पर देखिए कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि ये दीन पूरा हो गया, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक ये दीन तकमील दीन का क्या मतलब है? दीन की शरीयत के तमाम उसूल सारी चीज़ें अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल ने नमूना बनकर खुद हमें सारी चीज़ें बता दी, हमारे सामने पेश कर दी, मुसलमानों के सामने पेश कर दी। जिसका मतलब ये है कि मुसलमानों को किसी भी ज़िंदगी के किसी भी पहलू में, चाहे घर के मसले हो, चाहे बाहर के कोई मसले हों, खाने के हों, पीने के हों, हराम के हों, हलाल के हों, हर चीज़ के बारे में हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दे दी, अहकामात सिखा दिए। कुरान के ज़रिए भी से बता दिया, बाकी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी सीरत के साथ हमें को सारी चीज़ें बता दी। अहादीस के ज़रिए हमें पता चल जाती कि क्या कैसे करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करते थे, कैसे खाते थे, अपने बीवियों के साथ कैसे सलूक करते थे। नमाज का ज़िक्र कुरान में आया, उन्होंने बता के हमको प्रैक्टिकली करके बता दिया, वज़ू का ज़िक्र कुरान में आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली करके बता दिया, तयम्मुम का ज़िक्र कुरान में आया, प्रैक्टिकली करके बता दिया।
یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر دین پورا مکمل ہو گیا. اب ہم یہ نہیں بول سکتے ہاں ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، اچھا یہ تو ایسے کرنا تھا، ہمیں کیا پتا تھا، اچھا ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا، اچھا ہمیں تو پڑھا نہیں تھا تو کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے نا. نبی تو پورا مکمل کر چکے ہیں شریعت کو، دین کو. تو پوری دین یہ نعمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دین کو پورا کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا. کتنے بڑے آنر کی بات ہے کہ ہم کو اسلام میں داخل کیا، نبی کی امتی بنایا. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے. سب سے بڑے یہ نبی کیسے ہیں؟ آخر الزمان نبی، اللہ کے پیارے نبی، اور ان کی امت ہے میں. اور ہم کوئی غلط کام کریں، ہم کوئی برائی کے کام کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا آنر بخشا ہے نا. ہم نبی کی امت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بحیثیت اسلام ہم کو اس میں شامل کر دیا. پھر اگر کوئی شخص بھوک کے مارے ان حلال حرام کردہ چیزوں میں سے کچھ چیز کھانے پر مجبور ہو جائے، بشرط یہ کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی فلیکسیبلٹی رکھ دی. حرام چیزیں جو 4 پیچھے ذکر کی گئی ہیں نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے اس میں بھی فلیکسیبلٹی رکھ دی کہ اگر کبھی ایسی حالات آ جائے کہ تم اتنا مجبور ہو جاؤ کہ اب تمہیں موت ہی آ جائے گی، اگر تم نہیں کھاؤ گے یہ حرام چیزیں تو تمہیں موت ہی آ جائے گی، تو تم وہ چیزیں کھا سکتے ہو پھر. لیکن پھر کیا حد سے بڑھنے والا نہیں کہ اب چلو حلال ہو گئی ہے کوئی چیز تو دل بھر کے ہی کھا لو. میری بڑی پسندیدہ چیز ہے شراب، میری بہت پسندیدہ ہے لیکن حرام تھی، اب تھوڑی سی حلال ہوئی ہے، کوئی دوا میں اس میں تو چلو دل بھر کے ہی پی لو. نہیں، کوئی کھانے کی اور پینے کی کوئی چیز حرام تھی اور کوئی ایسی ریزنز کی وجہ سے حلال ہوئی ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ انسان دل بھر کے کھائے، وہ صرف اتنا منہ میں نوالا رکھے کہ جس کی وجہ سے اس کی جان بچ جائے. پھر اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتا ہے نا. اب یہ دیکھیے کہ کچھ مرد حضرات کیا کہتے ہیں کہ پہلی نظر اٹھانا تو جائز ہے نا، عورتوں کو دیکھنا، تو پہلی نظر میں ہی ہم پورا دیکھ لیں گے. ایسے بھی کچھ مرد حضرات ہوتے ہیں بے حیائی والے، تو کیا کہتے ہیں ہم پہلی نظر میں ہی پورا دیکھ لیں گے، دوسری نظر ہم کہاں اٹھا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ دین میں خرافات پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. آپ ان سے کہیے تم پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی جنہیں تم نے اس طرح سکھایا ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے. اب یہ لوگ جیسے شکاری کتے تھے، ان کے پاس شکاری کتے ہوتے تھے، اس کو جب چھوڑتے تھے وہ تو کیا کرتے تھے، ان پر اللہ کا نام لے کر پھر وہ شکاری کتوں کو چھوڑتے تھے. تو وہ شکاری کتے جو بھی پھر شکار کر کے ان کے لیے لاتے تھے پھر وہ ان کے لیے حلال تھے. پھر تیر جب چھوڑتے تھے تو بسم اللہ بول کر چھوڑتے تھے تیر. اب تیر بسم اللہ بول کر چھوڑے بعد جو چیز مر رہی ہے پھر وہ ان کے لیے حلال ہے. تو یہ ساری چیزیں اور ان شکاری جانوروں کے لیے، اور لہٰذا جو شکار تمہارے لیے رو کے رکھیں وہ کھا سکتے ہو. انہیں چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو، یعنی کہ تیر چھوڑتے وقت، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی. آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے. اور مومن عفیفہ عورتیں، پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور لوگوں کی عفیفہ پاک دامن عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی. ان لوگوں کی بھی عورتیں جو پاکیزہ، یعنی کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے. کتابی عورت سے نکاح کے شرائط بھی وہی ہیں جو مسلمان عورتوں کے لیے. یعنی نکاح کا مقصد کیا ہو کہ شہوت رانی نہ ہو، مطلب صرف ٹائم پاس کرنا نہ ہو، بلکہ ان کو باقاعدہ نکاح میں لانا ہو، نکاح کا اعلان کرنا ہو، ان کے حق مہر ادا کرنے والے ہوں. اور کتابیہ عورت سے، اہل کتاب عورت سے نکاح صرف اس صورت میں جائز ہے کہ کسی فتنے کا خطرہ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ یہ عورت آ کر سارے آپ کے گھر کو ہی تباہ و برباد کر دے، اتنی زیادہ ڈومینیٹنگ عورت ہو کہ وہ سارے گھر کو ہی بدل کے اس میں لے کر چلے جائے، اس کے دین میں لے کر چلے جائے. ایسا نہ ہو، بلکہ وہ تمہارے دین میں شامل ہونے والی ہو اور تمہارے بچوں کو تمہاری تربیت، کیونکہ باپ اگر مسلمان ہوگا تو بچوں کا نام بھی مسلمان ہوگا. لیکن اگر عورت اگر ہے تو وہ شادی ہو کے بھی وہ شوہر کے ساتھ پھر اس کے نام میں آ جائے گی. تو ایسی صورت میں نکاح ہرگز جائز نہیں ہوگا کہ وہ اس کی دیکھیے کہ مثلا ایک شخص کسی خوبصورت اہل کتاب عورت کے نکاح کے بعد اس کے دین کی طرف مائل ہو جا رہا، تو ایسی صورت میں نکاح جائز نہیں. کہ وہ جیسے کہ کوئی اہل کتاب عورت ہے، یہودی ہے یا کرسچن ہے، اور صرف اس کی بیوٹی کی وجہ سے اب وہ کہہ رہے کہ نہیں میں تمہارے دین میں نہیں آؤں گی،
تو اس کے بعد یہ شخص اس کے پاگل اتنا ہو رہا ہے پیار میں اس کے کہ اس نے اپنا دین چھوڑ کر اس میں چلا گیا، تو یہ پھر جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ چاہ رہی ہے کہ وہ تمہارے دین میں شامل ہو جائے تو پھر تمہارے لیے یہ جائز ہے۔ اے ایمان والو، اب یہاں پر دیکھیے پھر سے آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنو، پھر سے آیت آیا ہے کہ جب بھی ہمارے لیے کوئی احکامات پیش ہوں گے تو آپ کو پکارا جائے گا آپ کے ناموں کے ساتھ۔ یہ ہمارے نام ہے، سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا نام ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ تو آپ کو پکار کر، ایمان والوں کو پکار کر ان کو کوئی احکامات دیے جائیں گے، تو جب یہ ایسے الفاظ آئیں گے تو یہاں پر کیا ہے، اب کون سی بات کا ذکر آ رہا ہے؟ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لو۔ اب یہاں پر وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنے تک دھو لیا کرو۔ اب یہاں پر دیکھیے وضو کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو پورا صحابہ کو پورا پریکٹیکلی کر کے بتایا۔ ایک دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی کا برتن منگایا، پھر اپنی ہتھیلیوں پر 3 بار پانی ڈال کر انہیں دھویا، پھر داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک جھاڑی، پھر 3 بار اپنا منہ دھویا، پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 3 بار دھوئے، پھر ایک ہی بار سر کا مسح کیا، گردن کے مسح کا ذکر نہیں ہے۔ پھر دونوں باؤں ٹخنوں تک دھوئے، 3 بار دھوئے، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، تو پھر اس کو یہ وضو کا طریقہ یہ بتا دیا گیا کہ یہ وضو کا طریقہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا تھا، تو انہوں نے یہاں پر بیان کر دیا کہ کیسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا وضو کرتے تھے۔ اور یہاں پر وضو کے 4 فرائض یہاں پر ہم کو قرآن سے پتہ چل رہے ہیں، کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لو، اور پھر اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں ٹخنے تک دھو لیا کرو۔ 4 فرض بتا دیے گئے یہاں پر۔ اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر طہارت حاصل کر لو۔ ہاں اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت سے آیا ہے، یعنی کہ ٹوائلٹ سے جا کر آیا ہے، تو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، پھر تمہیں پانی نہ مل رہا ہو تو پاک مٹی سے کام لو۔ اب ہمارے پاس دیکھیے کہ انٹرکورس کے بعد، جنابت کے بعد ہم مسٹ سوچتے ہیں کہ اگر نہائے نہیں تو پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ تو کبھی کبھی ایسی صورتحال ہو سکتی ہے کہ پانی نہیں مل رہا ہے، بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، پانی بھی ہے، لیکن اگر وضو کرے، نہایا جائے گا تو انسان مر جائے گا، یا پھر اس کی بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی پھر تیمم جائز ہے۔ تو ایسی کئی جگہ پر جہاں پر نہانا مسٹ ہو رہا ہے اور وہاں پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، سفر میں ہے یا کوئی بیمار ہے، تو پھر وہ اس کو اگر کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو پھر اس کو پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے، پھر اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لے۔ یہاں پر وضو کے بھی فرائض بتا دیے گئے 4، اور تیمم کے 2 فرائض کیا کیا ہے؟ چہروں اور ہاتھوں کا مسح ہم پیچھے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں نا، یہ دوبارہ ہم پڑھ رہے ہیں تیمم کے فرائض۔ اور اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کرے۔ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ اتنی سختی رکھتا کہ سردیوں میں بیمار انسان ہے یا پھر سفر میں ہے، اس کو پانی نہیں مل رہا، پھر بھی وہ جائے اور نہائے، پھر بھی وہ جائے اور وضو کرے، تو پھر کیا ہوتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی فلیکسیبلٹی رکھی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی نعمتیں پوری کرنا چاہتا ہے اپنے بندوں پر۔ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ لعلکم تشکرون، ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی فلیکسیبلٹی رکھی۔ دیکھیے کبھی ہم بیمار ہوتے ہیں، نہیں اٹھا جاتا بستر سے، کوئی انسان دیکھیے کہ بیڈ پہ ہے، کوئی مہینوں سے بیڈ پہ ہے، اس کو نہیں اٹھا جاتا، اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ نہیں اٹھ سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی کیسی فلیکسیبلٹی رکھ دی کہ وہ تیمم کر لے، نماز پڑھ لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی فلیکسیبلٹی رکھ دی۔ جب بھی کبھی ایسے موقع آ جائے، کبھی حالات آ جائیں، ہم تیمم کر کے نماز پڑھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے یہ فلیکسیبلٹی رکھی، ورنہ ہم کیا کرتے، کیسے اٹھتے؟ کبھی بخار ہے انسان کو تیز، کبھی بہت زیادہ بیمار ہے، کبھی انسان بیمار ہے، ہاسپٹلائزڈ ہے، کبھی اس کو نلیاں لگی ہوئی ہے، نہیں اٹھ کے جا سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فلیکسیبلٹی رکھ دی۔ اللہ کا شکر بھی ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے لیے کتنی آسانی رکھی نا۔ دین پر تو عمل کرنا کوئی سختی نہیں ہے، آسانی آسانی ہے اگر ہم سوچیں تو۔ اور اللہ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اور اس پکے عہد کو بھی یاد کرو جو اس نے تم سے لیا، جبکہ تم نے سمعنا و اطعنا، ہاں ہم نے سن لیا اور اطاعت قبول کی، کہا تھا۔
اب یہ دیکھیے یہود کیا کرتے تھے، ایسے کہتے تھے کہ ہم سمعنا اطعنا کہنے کے بجائے وہ اسینا کہہ دیتے تھے نا، تو یہاں پر جو نیک لوگ ہیں وہ کیا کہتے تھے، سمعنا و اطعنا، ہم بھی یہاں پر کریں، جو جو آیاتیں جو احکامات ہمیں مل رہے ہیں نا، تو ہم دل میں ضرور کہیں سمعنا و اطعنا، اللہ ہم نے سن لیا، اب ہم اس کی اطاعت کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا ہماری زندگی کے روزمرہ کی چیزوں میں شامل کر سکتے ہیں ہم اس کو، اگر ہم اس کو یہیں پر اطعنا کہہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا نام لکھ دے گا نا گواہی دینے والوں میں، اللہ ہم نے گواہی دے دی کہ تیرے احکامات ہم پڑھ رہے ہیں، اب ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، کوشش تو کریں گے نا، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو، کچھ چیزیں ہمارے لیے آسان ہو، آسان تو ہم کر رہے ہیں، مشکل ہم نہیں کر رہے ہیں، تو آسانی والی بھی کریں گے، مشکل والی بھی کریں گے، اطعنا تو کہہ دیں نا فوراً، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور دلوں کی بات اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ پڑھو۔ آیت 8، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے لیے پوری پابندی سے انصاف پر قائم رہنے والے گواہ رہو، اور کسی خاص قوم سے عداوت تم کو انصاف کرنے سے نہ روک دے۔ انصاف کیا کرو، کیونکہ انصاف تقوی سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اللہ ہی سے ڈرا کرو، بلا شبہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کے لیے مغفرت اور ثواب عظیم ہے، اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا، جبکہ ایک قوم اس فکر میں تھی کہ تم پر دست درازی کرے، تو اللہ نے ان کا ہاتھ تم سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرا کرو، اور مومنین کو اللہ ہی پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے۔ بے شک بنی اسرائیل سے اللہ عہد لے چکا ہے، اور ان میں سے ہم نے بڑا سردار مقرر کر دیا، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، اور میرے رسولوں پر کامل یقین رکھو گے، اور ان کی مدد کرتے رہو گے، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہا کرو گے، تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کرتا رہوں گا، اور تم کو یقیناً ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی۔ پھر جو اس کے بعد بھی کفر کرے گا وہ سیدھے راستے سے بہت دور جا پڑا۔ تو پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ کر دیتے تھے، اور جو ان کو نصیحت کی گئی اس کا بڑا حصہ بھی بھول چکے تھے، اور آپ کو بلا ناغہ ان میں سے کسی نہ کسی کی خیانت کی اطلاع ملتی رہے گی، سوائے ان کے جو اس میں بہت کم ہیں، اور آپ ان کو معاف کر دے اور درگزر فرمائے۔ بے شک اللہ نیکوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا جو اپنے آپ کو نصارہ بتاتے تھے، تو وہ بھی جو ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے، تو ہم نے ان کے درمیان آپس میں قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ پیدا کر دیا، اور اللہ ان کا کیا ہوا جلد بتا دے گا۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس یہ ہمارے رسول آئے ہیں، کتاب میں سے جو باتیں تم چھپاتے ہو وہ ان میں سے اکثر باتیں تمہارے سامنے صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، اور بہت سی چیزوں سے درگزر کرتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے، اور یہ کھلی کتاب ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ ان کو رضا حق کے طالب و سلامتی اور راہ بتاتا ہے، اور ان کو اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور ان کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے۔ بے شک یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس شخص کو پیروی کی راستے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف یہاں پر جو پیچھے ذکر آ رہا ہے کہ جو کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے اور اپنی کتابیں بھی بھیجی، اس لیے تاکہ وہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کرے۔ تو یہ کتاب جو ہے، اور جو شخص جو پیروی کرتا ہے اس کی رضامندی کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو سبول السلام، سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے، اور یخرجہم من الظلمات، اس کو نکالتا ہے اندھیروں سے، کس کی طرف؟ روشنی کی طرف۔ یہ اندھیرے کون سے ہیں، روشنی کون سی ہے، بتائیے؟ چلیے دیکھیے کہ ساری بہنیں ہماری جو ہیں تو ماشاءاللہ جاننے والی ہو گئی ہیں، اور فکر کرنے والی ہو گئی ہیں، تدبر کرنے والی ہو گئی ہیں۔ تو روشنی کیا ہے؟ روشنی کی راہیں کون سی؟ ہدایت کے راستے۔ گمراہی کون سی؟ اندھیرے کیا ہے؟ ہمارے جو گناہوں کی زندگی ہے، جو گمراہیاں ہیں، وہ گمراہیاں ہیں کیا ہے؟ اندھیرے ہیں۔ اور یا نور کیا ہے؟ یخرجوہم من الظلمات الی النور، نور کی طرف لانے سے کیا مراد ہے؟ ہدایت کے راستوں کی طرف لانا۔ ویری گڈ الفت، ایکسیلنٹ۔ تو بہت ساری بہنیں ماشاءاللہ الرٹ ہیں، ماشاءاللہ لکھ رہی ہیں فٹافٹ، آنسرز بھی دے رہی ہیں ماشاءاللہ، بہت خوب کہ اس طریقے سے آپ الرٹ رہا کریں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی سو نہیں رہا ہے میری باتوں سے، تو ایسا تو نہیں ہو رہا کہ کہیں آپ کو نیند آ جا رہی ہے۔ تو الرٹ رہیں گے نا تو فوراً آپ جواب بھی دے پائیں گے پھر
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو پھر کیا کرتا ہے، کتاب کو پڑھتا ہے اور اللہ کی رضامندی کے لیے اس کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے، اور سلامتی کی راہیں دکھانے کے بعد اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ یہ کون سی روشنی ہے؟ ہدایت کی روشنی، اللہ کی طرف جانے والے راستوں کی روشنی۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے یہدیہم، انہیں ہدایت دیتا ہے۔ تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود راستے بتاتا ہے۔ دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی کیسے راستے بتائے۔ ہم کو کیا پتا تھا کہ کہاں جانا ہے، کیسے راستے کی پیروی کرنا ہے، کون سے راستے ہیں۔ ہم تو اپنا کچھ لوگ تو ایسے انجوائمنٹ میں بیٹھے تھے، ہم بھی بیٹھے تھے انجوائمنٹ میں، ہم بھی اپنے کئی لمبا عرصہ ہم نے انجوائمنٹ میں، بیکار میں اپنا وقت ضائع کر دیا۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس محفل میں بیٹھی ہوئی تمام بہنیں اللہ کا بہت شکر ادا کریں کہ آپ لوگ چوزن ونس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، نور کی ہدایت، نور کی طرف ہدایت دی، گمراہیوں کی طرف سے اب ایسے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے لوگ گمراہ تھے، کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ نیک ہوں گے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں باجی کیا سمجھ رہے کہ یہ ہم کیا گمراہ تھے کیا، نیکی کی طرف آ گئے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم کچھ نہ کچھ تو ہمارے گناہ تھے نا۔ تو آپ دیکھیے کہ کیسے ہم وہ گناہوں سے ہٹ رہے ہیں، کیسے ہم نیکیوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں روشنی کے راستے دکھا رہا ہے نا، ہدایت کے راستے دکھا رہا ہے۔ سبل السلام جس کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہم کو ایسے نیکیوں کے راستے بتا رہا ہے، ایسے ہدایت کے راستے کی طرف لے جا رہا ہے کہ جہاں پر ہمارے لیے چلنا بھی آسان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی بھی کر رہا ہے۔ دیکھیے نا اب ہم اس راستے پر آ گئے، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اب جو نہیں آئے وہ ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہاں جائیں گے تو بڑا مشکل ہے، نہیں نہیں 2 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا، نہیں نہیں نوٹس بنانا پڑے گا، نہیں نہیں وہ لیکچر سننا پڑے گا، وہ اتنا بڑا لیکچر ہوتا ہے ان کا یوٹیوب پہ، تو 1 گھنٹے کا لیکچر ہے، کون سنے گا، کہاں اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ یہ دیکھیے کہ گھنٹوں 3 3 گھنٹے کی بیٹھ کے موویز دیکھ لیتے ہیں، لیکن 1 گھنٹے کا لیکچر سننے کے لیے پھر دل چھوٹا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دیتا ہے نا، تو پھر ان کے لیے یہ سب چیزیں بہت انٹرسٹنگ لگتی ہے۔ یہاں بیٹھنا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، لکھنا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، سننا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، پڑھنا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، ایگزام دینا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، ماشاءاللہ دوڑ رہے ہیں نا، گھر کے کام کاج بھی کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ساری چیزیں چھوڑ کر بس اللہ 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 کرتے بیٹھے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہدیہم الی الصراط المستقیم، ایسے لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے۔ دیکھیے کہ ٹھوکریں بھی لگ رہی ہے، پھر بھی ہم چل کے سنبھل جا رہے ہیں نا۔ اب یہ نہیں کہ چلو بھائی نہیں نہیں اب مجھے ٹھوکر لگ گئی، اب تو میں آگے نہیں چلوں گی ایک قدم بھی، نہیں، بلکہ ہمیں ٹھوکریں بھی لگ رہی ہے، لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ کیسے ہمت دے رہا ہے کہ نہیں، پھر ہم اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا انسان کو، پر شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو روک دیتا ہے انسان کو، اور پھر انسان اس طرف نہیں جاتا، پھر کہ سوچتا ہے کہ اب میں کیسے جاؤں، اب بڑا مشکل ہے۔ آج ایسے ہی ہوا میرے ساتھ کہ میرا چشمہ ہی نہیں مل رہا، کلاس کا ٹائم ہو گیا اور میرا چشمہ نہیں مل رہا۔ میں نے کہا کہ دیکھو شیطان مجھے کیسے روک رہا ہے، کہ ادھر آنے سے کیسے روک رہا ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ مل جائے جلدی سے، تھوڑا لیٹ ہو رہی تھی کلاس، لیکن یہ دیکھیں کہ شیطان کیسے روڑے اٹکاتا ہے نا ہم کو یہاں راستوں پر آنے سے، کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ، ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ پھر کہیں ہم لیٹ ہو جا رہے ہیں، کبھی ہم پڑھ نہیں پا رہے اتنا، لیکن دیکھیے کہ ہم ٹھوکریں لگ لگ کر بھی ہم کھڑے ہیں، جانے کے لیے، دوڑنے کے لیے تیار ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ارادوں کو ہمارے مضبوط کر دیا نا، ثابت قدم کر دیا نا، ہم نے دعائیں کی نا اللہ سے، یا مقلب القلوب نا ثبت قلبی علی دینک، ہم نے دعا کر لی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو سیدھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، انہوں نے یہ کہا نا۔ آگے بڑھیے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر یہی بات ہے تو بتاؤ کون ہے جو اللہ سے بچانے کا اختیار اور طاقت رکھتا ہے؟ اگر اللہ یہ ارادہ کر لے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ اور ان سب کو جو بھی زمین میں ہے ہلاک کرنا چاہے، تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے روکے؟ اور اللہ ہی کی حکومت ہے سارے آسمانوں اور زمینوں پر، اور جو کچھ بھی ان دونوں میں ہے وہی ہے جو چاہے پیدا کرے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور یہود و نصارہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ پھر وہ تمہارے گناہوں کے بدلے تم کو کیوں عذاب دے گا؟ بلکہ تم بھی ایسے معمولی آدمی ہو جیسے کہ دوسری مخلوقات ہے۔ اللہ ہی جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ اور اللہ ہی کی ساری حکومت ہے آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، اور جو کچھ بھی ان دونوں میں ہے، ہر جگہ اللہ ہی کی حکومت ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آ پہنچے ہیں جو تم کو صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ یہ ایسے زمانے میں آئے ہیں جب رسولوں کا سلسلہ بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ تو آ چکا تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔
اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کہ لوگوں اللہ کے احسان کو یاد کرو تو اس نے تم پر کیا، جبکہ اس نے تم میں سے کئی نبی پیدا کیے اور کئی بادشاہ بنائے اور تمہیں وہ کچھ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ پاک سرزمین میں سے مطلب کون سی تھی؟ فلسطین۔ اب یہاں پر دیکھیے تھوڑا سا ہم کو پیچھے جانا پڑے گا، تھوڑا سا ہسٹری دیکھنا پڑے گا کہ کون سی تھی، کہ جب یہ کیا ہوا تھا کہ جب ہجرت کر کے ان لوگوں نے اسرائیل سے، یہ لوگ کیا ہوئے تھے، اسرائیل کے جو لوگ تھے، یعقوب علیہ السلام جو تھے، پہلے یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی تبلیغ کا مرکز کون سا رہا؟ فلسطین رہا۔ یہ لوگ فلسطین میں آباد تھے نا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا کیا تھا کہ کنویں میں ڈال دیا، پھر وہ کنویں میں سے ان کو نکال کر مصر لے کر چلے گئے، ان کے بھائیوں نے ان کو بیچ دیا قافلے والوں کو، پھر وہ مصر چلے گئے۔ پھر مصر میں کیا ہوا تھا؟ چھوٹا سا ایک ریمائنڈر آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریوائنڈ کرنا پڑے گا کیسٹ۔ ساری بہنوں کو انشاءاللہ یاد ہے، امید ہے کہ یاد ہوگا، تو جو نئی بہنیں ہیں ان کو یاد نہیں ہے اگر تو پھر ان کے لیے میں بتاؤں کہ وہ کیسا ہوا تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام وہاں چلے گئے، پھر وہاں پر قحط آیا، پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو وہاں بلا لیا، تو یہ سارے کے سارے پھر اب جو 11 بھائی تھے ان کے، اور یہ سب ملا کے ان کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے نا۔ یعقوب علیہ السلام کی جو آل ہے، ان کے بیٹے ہیں، ان کی جو قوم تھی، ان کی جو نسلیں تھی، ان کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے نا۔ تو اب یہ کیسے تھے کہ یہ سارے کے سارے پھر وہاں چلے گئے، پھر وہاں شفٹ ہو گئے، پھر انہوں نے کہا تھا نا کہ تم سب یہاں آ جاؤ۔ اب وہاں پر ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے ساتھ پھر وہ رہنے لگے، پھر وہ وہاں پر پھر فرعون آیا، پھر اس نے ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کیا، پھر اسی طریقے سے پھر موسیٰ علیہ السلام آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نجات دلائی، پھر وہاں سے لے کر نکلے، پھر وہ واقعہ ہوا کہ وہ راستے میں پھر دریا میں پھر وہ سارے لوگ چلے گئے، پار اتر گئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے راتوں رات، اور پھر فرعون نے ان کا پیچھا کیا، پھر فرعون ان کے ڈوب گیا۔ وہ ساری چیزیں ہوئی تھی نا، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ اب وہ کہاں جا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کہاں لے کر جا رہے ہیں بنی اسرائیل کو؟ واپس اپنے آبائی وطن لے کر جا رہے ہیں۔ کہاں ہے ان کا آبائی وطن؟ فلسطین۔ تھوڑا سا اس کو نا یاد رکھا کریں، سب ملایا کریں، سٹوریز کو ایک ساتھ ملایا کریں، ریلیٹ کیا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے بات نا۔ تو اب یہ سب کہاں جا رہے ہیں؟ فلسطین جا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ اب ان کے آبائی وطن فلسطین کو ان کو واپس جانا ہے نا، دوبارہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنا ہمارا آبائی وطن ان کو واپس مل جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کی ترغیب دی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو فتح اور نصرت کی بشارت بھی دی۔ اور اگر ان لوگوں نے یہ سوچا کہ پہلے ہمیں فلسطین کے موجودہ حالات کا جائزہ لینا چاہیے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے جائزہ لیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے زوراور لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں تو ہم وہاں کبھی نہ جائیں گے۔ یہ دیکھیے کہ کیسے انہوں نے کہا ہاں اگر وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے تھے، وہ ان میں سے 2 آدمیوں نے کہا جن کو اللہ نے، اب یہاں پر دیکھیے کہ ان کے الفاظ کیسے کہ یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہ وہ اللہ اے موسیٰ وہاں پر تو بڑے جبار قسم کے لوگ ہیں، بڑے طاقتور قسم کے لوگ ہیں۔ اب یہ کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے نا اتنے سال فرعون کی وہاں پر غلامی میں رہ رہ کر اتنے کمزور اور بزدل ہو چکے تھے، اب یہ کسی سے لڑنے لڑانے کے قابل نہیں رہتے۔ تو اب یہاں پر ان کو یہ کہا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اب اپنے آبائی وطن کو لڑ کے ہم واپس لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں موسیٰ وہاں تو بڑے زوراور لوگ رہتے ہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ وَإِنَّا نَدْخُلَهَا، ہم ہرگز وہاں نہیں داخل ہوں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ جب تک وہ لوگ وہاں سے نہیں نکلیں گے تو ہم نہیں داخل ہوں گے۔ وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ نکل جائیں گے وہاں سے تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو پھر دیکھیے کہ اس میں سے جو لوگ ڈرنے والے تھے، ان میں سے 2 آدمیوں نے کہا جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے میں داخل تو ہو جاؤ، جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو پھر تم ہی غالب رہو گے۔ اب یہ ایمان کے پختہ ہونے کی بات ہے نا، ایمان اگر ہے تمہارا پکا تو تم داخل ہوگے تو تم ہی غالب ہو جاؤ گے۔ اگر تم ایمان لاتے ہو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ قوم کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ جب تک وہ جبار لوگ وہاں موجود ہیں ہم تو وہاں داخل نہیں ہوں گے، لہٰذا تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ دیکھیے کہ الفاظ یہ ان کے ڈائلاگس دیکھیے کہ کتنے اچھے ہیں کہ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے۔ لن کا کیا مطلب ہے؟ ہرگز نہیں، ہم ابدا ما داموا فیہا، کہ ہم یہاں پر کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے۔ فاذهب انت وربک، تم اور تمہارا رب جاؤ
فقاتلا، تو تم دونوں لڑو۔ دیکھیے کیسے اپنے نبی کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جاؤ، ہم کو مت بولو، انا ہاہنا قائدون، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو یہاں پر ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ کیسے تھے وہ لوگ، اتنے بزدل ہو چکے تھے، تو اب انہوں نے کیا کہا کہ نہیں اب ہم تو نہیں جائیں گے یہاں پر۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میرا اختیار تو صرف آپ پر ہے، اپنے آپ پر ہے اور اپنے بھائی پر ہے، اب لہٰذا میرے اور نافرمان لوگوں کے درمیان تو جدائی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وہ زمین ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی ہے، اتنی مدت یہ لوگ زمین میں مارے مارے پھریں گے، لہٰذا ایسے نافرمان لوگوں کی حالت پر غم نہ کرو۔ آپ ان کو اہل کتاب کو اب یہاں پر دیکھیے کہ ان کو یہ وعدے کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جب ان کی ایسی بزدلی سنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بزدل اور نافرمان قوم کی کیا سزا ہوگی کہ اس نے جو فلسطین کی فتح اور نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ یہ 40 سال دراصل کیا تھے ان کے لیے، ایک ان کی اصلاح کرنے کے لیے ان کو روک دیا گیا۔ پھر اب ان کی بزدلی اور ان کی پست ہمتی کا مرض جو ان کے اندر تھا، اب اس کا علاج ہو رہا ہے۔ اب اتنی مدت اسی جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے، دھکے کھاتے پھریں گے، جنگل میں زندگی گزاریں گے، جنگل کی تکلیفیں برداشت کریں گے۔ اب اس 40 سال کے عرصے میں کیا ہوا پھر، اس قوم کے جو جوان تھے، وہ بزدل جو تھے، نسل جو تھی وہ مر کھپ گئے، بوڑھے ہو کے مر کھپ گئے وہ، اور جو نئی نسل پیدا ہوئی وہ آزاد فضا میں پیدا ہوئی، پرورش پائی وہاں پر جنگل کی آزاد فضا میں، پھر نرمی گرمی برداشت کرنے کی ان کو عادت بھی ہو گئی، ہمت والے بھی پھر بن گئے، پھر وہ لوگ اس قابل بھی ہو گئے کہ اگر انہیں جہاد کی ترغیب دی جائے تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو لہٰذا یہ اے موسیٰ، اس قوم کو جو یہ علاج کے طور پر سزا دی گئی ہے، آپ کو ایسے لوگوں پر ترس نہیں آنا چاہیے۔ اب ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو دیکھیے سزا بھی، دیکھیے کیسی سزا بھی کیسی ہے، سزا میں بھی علاج ہے۔ تو دیکھیے ہم ہر وقت یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی تکلیف ڈال دی، کوئی آزمائش ڈال دی، کوئی پریشانی ڈال دی، اب ہمارا کیا بنے گا، بلکہ اس میں بھی ہمارے لیے کچھ ہمارا امتحان بھی ہوتا ہے اور ہماری اصلاح بھی ہوتی ہے، کوئی ہماری کمزوریوں کا علاج بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان کا علاج کر رہے تھے یہ کہ کئی ایسے ایسے، اب یہ دیکھیے کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، مضبوط، کھاتے ہیں پیتے ہیں مضبوط، اور اس کے برعکس شہر کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، کمزور، ہر وقت بیمار، ہاسپٹلس کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ تو جنگل میں ان کو پھر یہ رکھا گیا تاکہ ان کو پھر مضبوط بنایا جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ان کی طرف سے ایک انعام تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ تم اتنا اپسیٹ مت ہو، اتنی وہ مت کرو، ان کا تو علاج ہو رہا ہے یہاں پر۔ چلیے انشاءاللہ یہ جو نئی اسٹوری یہاں پر حابیل اور قابیل کی شروع ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم سیٹرڈے کو پڑھیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک بات کی میں ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ سیٹرڈے اور سنڈے آپ لوگ بہت ساری بہنیں ایبسنٹ ہو رہی ہیں، اگر آپ لوگ کہیں تو ہم کلاس آف کر دیں، کہ یہ نہ ہو کہ پھر یہ اتنی امپورٹنٹ چیزیں آپ کی چھوٹ رہی ہیں اور پھر کچھ بہنیں سن رہی ہیں یوٹیوب پہ سے، کچھ نہیں سن رہی ہیں، یہ نہ ہو۔ کوشش کریں کہ سیٹرڈے اور سنڈے بھی جوائن کریں، ہماری 1 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی تو کلاس ہے، اس میں بھی آپ لوگ جوائن نہیں کریں گے تو پھر کیا مزہ ہے پھر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب